ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، صدق الله العظيم. قال الله تعالى في شأن نبيه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. صلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو مسلمان جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد اسی مقام پر بیٹھ کر 80 مرتبہ درود شریف پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے 80 سال کے گناہوں کو معاف فرما دے گا. سبحان اللہ. کل جمعہ کا دن ہے، عصر کی نماز جماعت سے پڑھے اور اس کی مقام پر بیٹھ کر پیر ہٹائے بغیر، ہٹانے سے پہلے، پیر بدلنے سے پہلے، جیسے آپ دوزانوں میں تحیات میں، تو اسی کنڈیشن کے سے اپنے سلام پھیرنے کے بعد ایسے ہی بیٹھ کر 80 مرتبہ درود شریف پڑھ لے گا تو پیارے بھائیوں 80 سال کی عبادت کا ثواب نصیب ہوگا. اللہ مجھے آپ کو نصیب فرمائے. ایک مرتبہ مل کر با آواز بلند درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. محترم بھائیوں، آج کے بیان کا عنوان ہے نماز کی اہمیت. تو نماز یہ فرض ہے اور اس کا انکار کرنے والا کافر ہے. کہ جو نماز کا انکار کر دے کہ مجھے نماز معاف ہے کر کوئی کہہ دے وہ کافر ہو جائے گا. نماز کی فرضیت کا انکار کرنے والا کافر اور اس میں سستی کرنے والا سخت گناہگار. آقا علیہ السلام نے نماز کے بارے میں تاکید فرمایا کہ مسلمان اور کافر کے درمیان فرق نماز کا ہے. تو نماز کی بڑی اہمیت بیان کی گئی کہ تمام احکام، یعنی شراب حرام ہے اور ماں باپ کی نافرمانی حرام ہے. یہ ساری جتنی شراب کے تعلق سے، جھوٹ کے تعلق سے، غیبتوں کے تعلق سے جتنی حرام چیزوں کی ممانعت قرآن پاک میں آئی وہ ساری جو ہے زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت اپنے پیارے محبوب پر قلب اطہر پر نازل فرمائی. آقا زمین میں تشریف فرمائے دنیا میں تو یہ چیزیں آئی. نماز اللہ تعالیٰ اپنے پاس بلا کر معراج کی رات اپنے پاس بلا کر نماز عطا فرمایا. تو نماز کی بڑی اہمیت ہے کہ اس کی اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کو اپنے محبوب پاک علیہ السلام کو بلا کر 50 نمازیں عطا فرمائی. پھر 50 سے وہ لمبا ایک واقعہ موسیٰ علیہ السلام کا کہ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ 50 نمازیں آپ کی امت نہیں پڑھ سکتی، کم کرائیے یا رسول اللہ. سرکار علیہ السلام کم کراتے 5 تک لے آئے. پھر آپ علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا تھا کہ اے اللہ کے رسول، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت 5 نمازیں بھی نہیں پڑھے گی، آپ 5 سے کم کراتے 2 کرا دیجیے. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اب مجھے اللہ کی بارگاہ میں جانے شرم آتی ہے. مجھے اب حقیقت میں اللہ کی بارگاہ میں 2 نمازوں کے لیے کیسے جاؤں؟ اب 5 نمازیں میری امت پڑھ لیں. تو پھر آپ علیہ السلام پر اور آپ علیہ السلام کی امت پر اللہ نے 5 نمازیں فرض فرمائی، لیکن ثواب 50 نمازوں کا. پڑھنا 5 ہے، ثواب 50 کا ہے، کیونکہ اللہ کے کلمات بدلتے نہیں. لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات بدلتے نہیں. ثواب 50 کا ہی ملے گا، پڑھیں گے صرف 5. تو یہ 5 نمازیں یہ موسیٰ علیہ السلام کی برکت سے یہ 45 نمازیں معاف ہو گئی. اگر موسیٰ علیہ السلام کی برکت سے اگر 45 نمازیں معاف نہ ہوگی تو پتہ نہیں کیا ہوتا. یہ اذان ہوگی، نماز پڑھتے پھر جاتے پھر اذان ہو رہی، پھر نماز کو ادا ہوگا. اب 50 نمازیں پڑھنا ہے تو پتہ نہیں کیسے نمازیں ادا کرتے. 5 نمازیں ادا نہیں ہو رہی آج، اور 50 نمازیں اگر ہوتی تو خدا جانے 50 نمازیں کیسے ادا ہوگی.
تو ہم اللہ کا شکر ادا کرتے کہ اللہ نے ہمیں 5 نمازیں عطا فرمائی اور ثواب 50 کا عطا فرما رہا ہے۔ اب نماز کی جو اہمیت ہے اس کو سمجھنے کی کوشش فرمائیے۔ پیارے بھائیوں، جب بندہ سفر پہ نکلتا ہے، سفر پہ جب جاتا ہے تو حالت سفر میں آدمی کو وضو کے لیے پانی مشکل سے ملتا ہے، طہارت خانے نہیں ملتے، وضو پانی کا مسئلہ، ٹائم کا مسئلہ، وہ سفر پہ ہے۔ اب اس زمانے میں ٹرین، فلائٹ، بسیں ایسا تو نہیں تھا، گھوڑوں پر، اونٹوں پر لوگ سفر کرتے تھے۔ تو آج اتنی آسانیاں ہیں کہ آپ کار میں جا رہے ہیں، بس میں، ٹرین میں، فلائٹ میں، پھر بھی جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ بس میں جا رہے ہیں، بس رکی نہیں رہی، اثر کا ٹائم ہو گیا، بس نہیں رک رہی ہے، نان اسٹاپ جا رہی ہے، اثر کی نماز قضا ہونے کا اندیشہ ہے۔ تو حکم کیا ہے شریعت کا؟ حکم شرع یہ ہے کہ نماز کی صورت معاف نہیں ہے۔ آپ سفر پہ جا رہے ہیں، سواری پر بیٹھے ہیں، اب سواری پر ہی جو ہے آپ نماز پڑھ لیں، سواری پر ہی آپ نماز پڑھ لیں اور بعد میں اس کو پھر دوہرا لیں، کیونکہ بس رکی نہیں رہی، ٹرین رکی نہیں رہی، ٹرین جاتی جا رہی ہے، اسٹاپ ہی نہیں آ رہا ٹرین کا، تو بندہ کیا کرے؟ تو بندہ نماز پڑھ لے، پھر بعد میں اس کو دوہرا لے تو گناہگار نہیں ہوگا۔ اب اگر اپنی منزل پہ پہنچ گیا تو 15-14 دن سے کم اگر رہ رہا ہے تو پھر وہ مسافر ہے۔ 14 دن سے زیادہ اگر اپنے شہر سے 92 کلومیٹر دور چلا گیا، مثال کے طور پہ حیدرآباد سے 100 کلومیٹر آگے چلا گیا، اب وہاں اس کو اسٹے کرنا ہے 10 دن، 12 دن، 13 دن، 14 دن، 14 دن تک اسٹے کرنا ہے تو وہ مسافر ہے۔ 4 رکعت نہیں پڑھے گا، صرف 2 رکعت پڑھے گا۔ سنتیں اس کی معاف ہو جاتی ہے، فجر کی 2 رکعت سنت، ظہر کی 4 رکعت سنت موقعہ، مغرب کی 2 رکعت سنت موقعہ، عشاء کی 2 رکعت سنت موقعہ۔ تو یہ سنت موقعہ پڑھنا یہ لازم ہے۔ آپ علیہ السلام نے اس کی بڑی فضیلت بیان فرمائی کہ جو یہ 12 رکعت سنت موقعہ ادا کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بہت بزرگی عطا فرمائے گا، اس کے درجات کو بلند فرمائے گا۔ یہ سنتوں کی بڑی اہمیت ہے، اور کبھی کبھی کچھ چھوڑ دے تو اس نے برا کیا، لیکن ہمیشہ کا معمول بنا لیا، ہمیشہ یعنی 3 دن اگر کوئی کام مسلسل بندہ کرے تو ہمیشہ میں داخل ہوتا ہے۔ مسلسل 3 دن تک اگر کوئی بندہ کوئی کام کرے، اب وہ کام کیا ہو گیا؟ مسلسل تبادر مسلسل کر رہا ہے، تو وہ 3 دن تک اگر کسی کام کو چھوڑ دے تو اس کا عادی بن گیا۔ شریعت کا یہ قانون ہے۔ تو اگر کوئی بندہ 3 دن تک اور ہر نماز کو قضا کر رہا ہے، بے نمازی ہوگا، اسے عادت بنا لی، سنتیں چھوڑ رہا ہے تو سنتوں کا تارک بن گیا۔ تو سفر کی حالت میں فرض نماز 4 رکعت سے 2 رکعت ہو گئی، اور سنتیں یہ نفی کے درجے میں آ گئی، پڑھ لیں تو ثواب، نہ پڑھے تو کوئی گناہ نہیں، لیکن نماز معاف نہیں، فرض نماز کی معاف نہیں۔ اب فجر کی 2 رکعت، ظہر کی 2 رکعت حالت سفر میں، فجر، ظہر، عصر 4 سے جا کے، ظہر، عصر 4 سے جا کے 2 ہو گئے، مغرب 3 کے 3 برابر پڑھنا ہے، عشاء 4 کے بجائے 2 ہو گئے، اور پھر وتر پڑھنا یہ واجب، جب تک وتر پڑھیں گے نہیں نماز انکمپلیٹ رہے گی۔ فرض ادا ہو گیا، عشاء کا فرض ادا ہو گیا، لیکن وتر بھی پڑھنا ضروری ہے۔ تو محترم بھائیوں، نمازوں کی اہمیت دلاتے ہوئے ہمارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نماز پڑھنے والے کو بہت ہی زیادہ ثواب عطا فرمائے گا، اس کو قبر کے عذاب سے بچائے گا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو پل صراط پر کامیاب فرمائے گا، اس کو حوض کوثر سے پانی نصیب ہوگا، اور رسول کریم علیہ السلام نمازی کی شفاعت فرمائیں گے۔ جب سرکار شفاعت فرمائیں گے تو جنت میں چلا جائے گا، اور کیا شفاعت نصیب ہوئی آپ علیہ السلام کی، یہ نمازی کے لیے۔ اب اگر کوئی نماز نہ پڑھے، سستی کر دے نماز میں، فرمایا کہ نماز میں سستی کرنے والے کو اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کو تکلیف میں مبتلا کر دے گا، اس پر عذاب نازل کر دے گا۔ 6 عذاب دنیا میں کیا کہ سب سے پہلا کہ اس کے چہرے سے نیک لوگوں کی نورانیت کو ختم کر دے گا اللہ تعالیٰ۔ اس کا چہرہ جو ہوگا، بے نمازی جو نماز نہیں پڑھتے، صرف جمعہ پڑھتے ہیں اور نمازیں نہیں پڑھتے، تو اس کے چہرے سے نیک لوگوں کا نور اللہ تعالیٰ ختم کر دے گا۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ اس کو لوگوں کے اندر بے عزت کرے گا، بے عزتی ہو جائے گی، اس کی عزت نہیں رہے گی، وہ ذلیل ہو جائے گا۔ نمبر 3،
جب اجتماعی طور پر دعائیں ہوتی ہیں، بڑے بڑے اجتماع ہوتے ہیں، عید کا اجتماع، عید کی نماز کے بعد ہزاروں لاکھوں لوگ جمع ہوتے ہیں عیدگاہ میں، ہزاروں، حج پر لاکھوں لوگ جمع ہوتے ہیں، اجتماعی دعائیں ہوتی ہیں. تو یہ اجتماعی دعائیں جو مسلمانوں کے لیے ہوتی ہے تو اس میں بے نمازیوں کو الگ کر دیا جاتا ہے کہ یہ دعا ان کے حق میں قبول نہیں. کس کے حق میں قبول ہے؟ نمازیوں کے حق میں قبول ہے. تو اتنی بڑی بڑی لاکھوں کی مسجد میں جو دعائیں ہو رہی عام مسلمانوں کے لیے، اس میں بے نمازی محروم، ان کو اس دعا میں حصہ نہیں. تین ہو گئی. اب چوتھی، اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل اس کی کوئی دعا کو قبول ہی نہیں کرے گا. اس کی دعا آسمان تک بلند ہی نہیں ہوگی. اور پھر پانچویں، اگر وہی کوئی نیک عمل کرے گا، یعنی کوئی اچھے کام کر رہا ہے، غریبوں کی شادی میں بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہا ہے، اچھے سے کام کر رہا ہے، تو یہ اچھے کام وغیرہ کرنے پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کوئی ثواب نہیں دے گا. کوئی ثواب نہیں ملے گا. بھائی نماز نہیں پڑھ رہا ہے لیکن لوگوں پر خرچ کر رہا ہے، غریبوں کی مدد کر رہا ہے، لیکن وہ بے نمازی ہے، تو وہ جو لاکھوں روپے خرچ کر رہا ہے اس کا بھی ثواب نہیں مل رہا اس کو. کیوں؟ بے نمازی ہے. تو بے نمازی کو یہ بھی ہے کہ نیک لوگوں کی دعا میں بھی حصہ نہیں، پلس اچھے کام کرنے پر بھی اس کو کوئی ثواب نہیں. تو پیارے محترم بھائیوں، یہ 6 چیزیں، نمبر 1 اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل کر دے گا، نمبر 2 اس کے چہرے سے نیک لوگوں کی نورانیت کو ختم کر دے گا، اس کو کسی اچھے عمل کا ثواب نہیں ملے گا، اللہ اس کو لوگوں میں ذلیل کر دے گا، اس کی کوئی دعا آسمان تک بلند نہ ہوگی اور اجتماعی دعا میں اس کا حصہ نہیں ہوگا. اب یہ 6 سزائیں ہوگی. جب موت کا وقت آ گیا، کیونکہ نماز پڑھنے والا بھی مرتا ہے، بے نمازی بھی مرتا ہے، ہر آدمی کو مرنا ہے. کوئی دنیا میں ہمیشہ کے لیے آیا نہیں، ہر ایک کو جانا ہے. کب کس کو جانا ہے کسی کو نہیں معلوم. اب بے نمازی کی موت کا وقت آ گیا تو اللہ تعالیٰ اس کو ذلت کی موت دے گا. موت کے وقت لوگوں میں ذلیل ہو جائے گا، بے عزتی ہو جائے گی اس کی. اللہ بے عزتی کرے گا. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. اللہ جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلیل کر دے. تو بے نمازی کو اللہ خود ذلیل کر دے گا، تو بے عزتی کے ساتھ مرے گا. اور نمبر 2، جب قبر میں جائے گا تو اس کی قبر جہنم کا گڑھا بنے گی. یعنی اس کی قبر میں ایسی جہنم کی کھڑکی کھلے گی کہ اس کی قبر اس کے لیے جہنم کا گڑھا ہوگی اور اس کو قبر دبائے گی. یہ پسلیاں جو ہے ٹوٹ ٹوٹ کر ایک دوسرے میں مل جائیں گی. اور فرمایا اس پر ایک سانپ مسلط ہوگا، بڑا اژدہا. وہ آ کر اپنی کڑک دار آواز میں کہے گا کہ میرا نام الشجاع الاقرع ہے اور اللہ نے مجھے تجھ پر مسلط کر دیا ہے. تجھ پر اللہ نے مجھے مسلط کیا ہے، میں تجھے عذاب دینے آیا ہوں. یہ سانپ بات کر رہا ہے. کسی سانپ کو بات کرتے دیکھا ہے؟ نہیں. خبر میں سانپ جب آئے گا وہ میت سے بات کرے گا، بے نمازی سے بات کرے گا. تو بے نمازی پریشان ہو کر کہ یہ کیسا اژدہا ہے، یہ بات کر رہا ہے میرے سے. پھر اس کے بعد وہ کہے گا کہ تو نے فجر کی نماز نہیں پڑھی، میں تجھے ظہر تک مسلسل تجھے ڈک مارتا رہوں گا. تو نے ظہر بھی نہیں پڑھی، میں تجھے عصر تک ڈستا رہوں گا. پھر عصر کی نماز نہیں پڑھا، مغرب تک ڈسوں گا. مغرب نہیں پڑھا، عشاء تک ڈسوں گا. پھر عشاء کی نماز نہیں پڑھا، میں تجھے فجر تک ڈستا رہوں گا. یہ کہتا ہے. اور اس کے بعد اب وہ سانپ کا عذاب شروع. یہ کہنے کے بعد اب سانپ، حدیث میں بات ہے کہ سانپ جو ہے اس کو ڈستا ہے. جب وہ ڈستا ہے تو عام آدمی ڈسنے سے جو ہے ہارٹ اٹیک اس کو آتا ہے، کیونکہ جو سانپ ڈس گیا یار زہر بعد میں چڑھتا. پہلے ہارٹ اٹیک سے بھی مر جاتا. لیکن یہ جو قبر کے اندر جو سانپ اژدہا آتا تو یہ اتنا حدیث پاک میں فرمایا کہ اتنا خطرناک ہوگا کہ 1 مہینے کی مسافات کے برابر، یعنی 1 مہینہ چلے تو اس کے ناخن جو ہے اس کے فاصلے باقی طے کرے. خدا جانے اس کی اتنی لمبائی. ناخن اتنے بڑے بڑے، پتہ نہیں، ہم نے تو سانپ کے ناخن دیکھے نہیں. ہم نے سانپ کو ہی دیکھا، اس کے ناخن کہاں ہوتی ہے نہیں معلوم، لیکن وہ سانپ ایسا ہے جس کے ناخن بھی ہیں. تو خدا جانے اس کے ہاتھ کہاں ہوں گے، ناخن کیسے ہوں گے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. تو پیارے بھائیوں، وہ ڈک مارے گا تو آدمی یعنی میت، بے نمازی مردہ
آج جو نماز نہیں پڑھ کے بھاگ رہا ہے ادھر ادھر اپنے بے نمازی بن کے پھر رہا ہے، دکان پہ بیٹھا ہے کاروبار کر رہا ہے، گھوم پھر رہا ہے اور گراؤنڈ پہ کھیل رہا ہے، سب کام چل رہے ہیں، صرف کسی چیز کی کمی ہے تو نماز کے لیے ٹائم نہیں ہے، ہر کام کے لیے ٹائم ہے، ہوٹل میں جانے کے لیے ٹائم ہے، کھیلنے کودنے کے لیے ٹائم ہے، فیس بک دیکھنے کے لیے، موبائل دیکھنے کے لیے ٹائم ہے، کاروبار کے لیے ٹائم ہے، بزنس کے لیے ٹائم ہے، اور ہر کام کے لیے ٹائم ہے۔ گناہ کے لیے تو ٹائم نکال کر گناہ کرتے ہیں لوگ، شراب کے اڈے پر جانے پر ٹائم ہے، ہر ایک کے لیے ٹائم ہے۔ اگر ٹائم نہیں ہے تو نماز کے لیے کوئی ٹائم نہیں ہے، تو وہ جس کو نماز کے لیے ٹائم نہیں ہے اب یہاں سامنے سامنے پڑا ہوا ہے، اب وہ اجدہ اس کو مارے گا، ایک ڈنک مارے گا تو فرمایا گیا کہ وہ میت 70 ہاتھ، ایک ہاتھ کتنا ہوتا؟ یہاں سے لے کر یہاں تک، اس کو کہتے ہیں ایک ہاتھ، تو 70 ہاتھ مردہ بے نمازی، 70 ہاتھ زمین کے اندر پھنس جائے گا، اندر چلا جائے گا۔ آج تک کسی کو کوئی مارے، سانپ پر ڈسے تو آپ کے اندر تو نہیں جاتا، لیکن یہ عجیب مسئلہ ہے، یہ قبر کا عذاب عجب عذاب ہے، یہ اللہ کا عذاب ہے، اللہ خاص کر بھیجا ہے۔ 70 ہاتھ مردہ قبر زمین کے اندر دھنس گیا، وہ ناخن جو اللہ نے اس کو اجدہ کو دیے ہیں، وہ ناخن وہ اندر گاڑے گا، گاڑ کر پھر میت کو باہر نکالے گا۔ اللہ اکبر، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ باہر نکالے گا تو میت پھر باہر آئے گی، اب پھر اللہ اس کو موت تو نہیں، قبر میں موت نہیں ہے تو قبر میں زندہ رکھا جائے گا، تو پھر اب دوبارہ ڈسے گا، پھر ڈس نہیں، پھر وہ میت 70 ہاتھ زمین کے اندر دھس جائے گی، پھر اپنے ناخن گاڑا کر پھر باہر نکالے گا، یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ اور اوپر جو لوگ ٹھہرے ہوئے ہیں ان کو کوئی خبر نہیں کہ اس کی قبر میں کیا عذاب ہو رہا ہے، لوگ چل رہے ہیں پھر رہے ہیں، قبرستان میں کوئی آتا بھی نہیں، ویسے جمعہ کو لوگ آ کر اپنے عزیز و اقارب کی قبروں پر پھول ڈالتے ہیں، فاتحہ پڑھتے ہیں، چلے جاتے ہیں، تو قبروں پر آ کے دیکھنے والا کون؟ یہ بیچارہ اکیلا پڑا ہوا ہے، نہ اس کی بیوی، نہ اس کا بھائی، نہ اس کی بہن، نہ اس کی بیٹی، نہ اس کا بیٹا، نہ ماں نہ باپ، جن کے لیے نمازیں چھوڑ کر مال کما کر رکھ کر آیا، وہ اولاد اپنی اس کمائی سے، اپنی باپ کی کمائی سے وہ اولاد عیش کر رہی ہے، اور باپ یہاں پہ پڑا ہوا ہے اور اس پہ اجدہے کے ڈنک ہو رہے ہیں۔ وہ نمازیں چھوڑ کر کاروبار کرتا تھا، نمازیں چھوڑ کر ڈیوٹی کرتا تھا، نماز کو پر سے کچھ ڈال دیا اور اپنی مرضی چل رہا ہے، تو قبر کی یہ حال اس کا ہو گیا اور اس کا کوئی بچانے والا نہیں قبر میں، تو یہ قبر کا عذاب، یہ عذاب چلتا رہے گا یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی، قیامت آ جائے گی، قیامت کے دن جب اٹھیں گے، قیامت کے دن اٹھیں گے، اللہ اکبر، فرمایا گیا اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کی طرف ایک آگ کے بادل کو مسلط کرے گا، وہ آگ کا بادل اس کے چہرے کی طرف مسلط ہوگا، جدھر جا رہا ہو آگ کا بادل اس کے سامنے آ رہا، وہ بھاگتے جہنم کے کنارے آ جائے گا، جہنم تک ہانکتے ہوا ڈالے گا وہ بادل، آگ کا بادل، پھر اللہ تعالیٰ اس پر نگاہ غضب ڈالے گا، غضب کی نگاہ ڈالے گا، تو بندے کو اس کی تعب نہیں ہو، خدا جانے اس کی اللہ تعالیٰ کی جلال کی کیسی نظر ہوگی، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نظر غضب اس پر ڈالے گا، جلال بھری نظر ڈالے گا، تو اس کا چہرے کا گوشت پھڑ کر نیچے گر جائے گا، اللہ کا جلال، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس میرے بندے کو جو میری نمازوں کو چھوڑ دیا تھا، دنیا نمازوں کو چھوڑ دیا تھا، نمازیں نہیں پڑھتا تھا، میری نافرمانی کرتا تھا، اب اس کو میری نافرمانی کا مزہ چکھاؤ، اس کو جہنم میں ڈال دو، تو فرشتے اس کو اوندھے منہ کر کے، ایسے اتارے گے نہیں، سچائی ان کے ساتھ بھیجیں گے نہیں، اوندھے منہ کر کے، ذلیل کر کے، بے عزت کر کے، سارے پہلے محشر کے سامنے پورا مجمع ہے محشر کا، لاکھوں کروڑوں اربوں خدا نے کتنے لوگ ہوں گے، اللہ اس کا رسول جانے، ہمارے عزیز و اقارب بھی ہوں گے، سب کے سامنے وہ بے نمازی مردے کو بے عزتی کے ساتھ، ذلت کے ساتھ پھینک دیا جائے گا، منہ کے ذریعے، سر کے بل جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ کتنی دنوں کے لیے بھائی؟ تو دین تو فرمایا کہ ایک نماز کو جو جان بوجھ کر چھوڑ دے، یعنی
یعنی کوئی مجبوری نہیں تھی، کچھ ایسا مسئلہ نہیں تھا، بلا وجہ نماز کو چھوڑ دیا، تو ایک نماز کو چھوڑنے کے بدلے میں 2,88,00,000 سال اس کو جہنم کی آگ میں اللہ جلائے گا۔ تو آپ حساب لگائیے کہ ایک نماز کے بدلے میں 2,88,00,000 برس جہنم کی آگ میں جلنا پڑے گا۔ تو 5 ٹائم کی نماز، ایک دن میں 5 ٹائم کی نماز ہے، اگر کوئی بندہ 5 ٹائم کی نماز چھوڑ دے کتنا ہو گیا حساب؟ ایک نماز کا 2,88,00,000 برس، تو 10 ہو گئی 5، پھر 88 کو ریڈیوس کر کے 5 سے کتنے ہو گئے؟ تو کتنے ہزاروں سال کا عذاب کیسے برداشت ہوگا؟ آج نماز پڑھنا 15 منٹ کا کام، 10-15 منٹ میں نماز ہو جاتی، لیکن یہ نماز کو اتنا بھاری اور اتنا مشکل نظر آ رہا ہے بے نمازی کو کہ وہ آخرت میں اتنے بڑے عذاب میں مبتلا کر دیا جائے گا۔ اتنی حدیثیں اس کو علماء سناتے ہیں، جمعہ کے دن بخاری بیان میں سناتے ہیں، لیکن اس کے دل پر مہر ہو جاتی ہے، اس کو سمجھ نہیں آتی۔ یہ کیوں ہوتا؟ یہ اس لیے ہوتا کہ آدمی کبھی کوئی نماز چھوڑ دے تو فوراً توبہ کر لے، کیونکہ حدیث پاک ہے جب آدمی کوئی گناہ کرتا ہے تو وہ گناہ اس کے سینے پر ایک دل میں اس کے ایک چھوٹا سا کالا دھبا لگا دیتا ہے، دل پر دھبا لگا۔ ایک نماز چھوٹی، فجر کی نماز چھوٹ گئی، فجر کی نماز چھوٹ گئی، دل پہ دھبا لگا اتنا۔ اگر بندے کو احساس ہوا کہ ارے یار میں تو فجر کی نماز چھوڑ دیا، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، فجر پڑھنا چاہیے تھا، میں بہت بڑا غلط کام کر دیا، اب اللہ تعالیٰ سے توبہ کر رہا ہوں اور رو رہا ہوں، گڑ گڑا رہا ہوں، رو رو کے توبہ کر رہا ہوں، تو پھر وہ دل کا سیاہ دھبا اللہ مٹا دیتا ہے، دل کا دھبا مٹ جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ توبہ نہ کرے، اس کو رونا نہ آئے، توبہ نہ کرے اور لائٹ لیا کوئی بات نہیں، ذرا چھوٹ گئی نماز، پڑھنے کے بعد دیکھیں گے، لائٹ لے سو پڑھنا ہے، توبہ نہیں کر رہا، اب وہ دھبا بڑھ رہا ہے، دوسرے دن پھر نماز چھوٹ گئی، ظہر بھی چھوٹ گئی، اثر بھی، جو نماز چھوٹ رہی ہے دھبا بڑھتے جا رہا، بڑھتے جا رہا، بڑھتے جا رہا، بڑھتے 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 پورا دل کالا ہو گیا، پورا دل سیاہ ہو گیا، کالا ہو گیا۔ اب نماز اگر چھوٹ رہی ہے تو صدمہ، غم، افسوس، ندامت، شرمندگی، خوف کچھ نہیں ہو رہا۔ نماز چھوٹ رہی ہے، جناب مزے سے ہنس رہے ہیں، مزے سے کھیل رہے ہیں، کود رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں، سب کام ہو رہے ہیں۔ نماز چھوٹ گئی، صدمہ، غم، خوف خدا، سب کچھ نہیں ہو رہا۔ تو ایسے لوگوں کے اوپر اب جو ہے اثر، بات کا اثر بھی ختم ہو جاتا ہے، وہ سنتے ہیں پھر بھول جاتے ہیں، اثر ختم ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ دل پہ جو ہے دھبے لگ لگ کر دل سیاہ ہو گیا ہے۔ تو اب اس دل کو دھونا کیسا؟ تو فرمایا کہ اس کو دھونے کے لیے، دل کو صاف کرنے کے لیے، اس کے لیے 2 چیزیں بتائی گئی۔ ایک اللہ کا ذکر جو سب سے افضل ذکر ہے، اور وہ ہے لا الہ الا اللہ، یہ افضل ذکر ہے، سب سے بڑا ذکر لا الہ الا اللہ۔ تو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا بندہ اگر ذکر کرتا رہے تو دل کی سیاہی اس کی ختم ہوتی ہے، دل کے اوپر جو سیاہی آ گئی وہ ختم ہونا شروع ہوتی ہے آہستہ آہستہ۔ اور موت کو یاد کرنا، موت کو یاد کرنا، بیٹھے بیٹھے موت تو یاد نہیں ہوتی، تو موت کو کیسے یاد کرنا؟ قبرستان جانا، جا کے قبروں کو دیکھنا، قبرستان میں ٹھہرنا، وہاں قبر والوں کی بے بسی کہ یہ کیسے تھے، یہ فلاں شخص تھا، یہ اس کی خبر ہے، یہ فلاں کی خبر ہے، یہ کیسا خوبصورت نوجوان تھا، یہ کیسا مالدار آدمی تھا، یہ کیسا ذہین آدمی تھا، یہ کتنا اچھا آدمی تھا، لیکن آج یہ خبر کے اندر ہے، آج یہ نماز کو نہیں آ سکتا، ایک وقت میرے پر بھی ایسا آئے گا، میں بھی ایسے رہوں گا، میری بھی خبر بنے گی، میرا نام ہوگا، تختی ہوگی ہے اور میرا نام لکھا ہوگا، فلاں فلاں بن فلاں، میرے والد کا نام لکھا ہوگا، پھر میری تاریخ وفات جس دن میں مرا، میری تاریخ وفات بھی میری خبر کے کتبے پر لکھی ہوگی کہ یہ تاریخ کو ان کا انتقال ہوا، یہ دن تھا، مجھے پتا نہیں جمعہ نصیب ہوگا، جمعرات نصیب ہوگا، کون سا دن نصیب ہوگا، پتا نہیں کون سا نصیب ہوگا،
تو میری قبر کیسی ہوگی، ایسی بنی ہوگی. اس طرح جو ہے آج یہ خبریں ہیں، اس میں سے ایک دن میری بھی خبر ایسی بننے والی ہے. جب اس کو موت کی یاد آتی، قبر جب اس کو سامنے نظر آتی تو اپنی موت کو یاد کرتا کہ وہ میت جو قبر کے اندر ہے کتنا بے بس ہے، پڑا ہوا ہے، پتہ نہیں اس کی آنکھیں کس حال میں ہوں گی، چہرہ کیسا ہوگا، دانتوں کا کیا ہوگا. صبح اٹھ کر برش کرتا تھا، اس کے دانت قبر میں کیسے ہوں گے، اس کا چہرہ صابن سے منہ دھوتا تھا صبح میں اٹھ کر، چہرے کا کیا حال ہوگا. داڑھی تھی، سبحان اللہ، اگر داڑھی نہیں تھی تو خدا جانے قبر میں کیا حال ہو رہا ہو. داڑھی تھی تو داڑھی میں تو کنگھی کرتا تھا، تو پتہ نہیں اس کی قبر میں داڑھی کا کیا حال ہوگا. تو میری داڑھی قبر میں کیسی رہے گی، میرا کیا حال ہوگا. میرے پاس جیب تھے، جیب میں موبائل رکھتا تھا، میری ویلٹ رہتی تھی، میرے ضروری چیزیں رہتے تھے. کفن میں تو کوئی ایسی چیزیں نہیں، نہ وہاں پہ ویلٹ رکھنے کی کوئی جیب ہے، کفن کو کچھ نہیں ہے. تو اس کا حال کیا ہے اس وقت پر. ایک وقت مجھ پر ایسا آنے والا ہے، لیکن اللہ نے ابھی مجھے مہلت دی ہے، مجھے وقت دیا ہے. دیکھو یہ تو چھوٹی خبر ہے سامنے، یہ تو ایک سال کے بچے کی خبر نظر آ رہی ہے. آپ قبرستان جائیے، آپ کو چھوٹی خبریں بھی نظر آئیں گی وہاں. ان کو دیکھنے کے بعد احساس ہوگا کہ اتنی چھوٹی عمر میں بچے کا انتقال ہو گیا، میں تو اتنے سال گزار لیا، میں تو اس بچے سے کتنے سال بڑا ہوں، مجھے بھی موت آ سکتی، کبھی بھی آ سکتی ہے، موت کبھی بھی آ سکتی ہے. تو یہ قبروں کو دیکھنے کے بعد آدمی کو اپنی موت یاد آتی ہے. جب موت یاد آتی ہے تو اس کو عبادت کرنا آسان ہوتا ہے. موت کو یاد کرنا ہے تو جماعت کھڑی بھی ہے، نماز ہو رہی ہے، امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھی جا رہی ہے، مسجد میں لیٹے کھلے فین چل رہے ہیں. اس کا دل چاہتا ہے کہ کاش میں جدھر ہر نماز میں پڑھ ہی سکتے رہوں یار، مجھے تو مرنا ہے، کاش کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھوں تو کتنا اچھا ہے میرے لیے، مسجد میں کتنی رونق ہے، کتنا یہاں باہر ہے. وہ تھا قبرستان، ابھی دیکھ کر آیا قبرستان کتنی ویرانی ہے، کتنا ڈر ہے، کتنا خوف ہے قبرستان کے اندر. یا مسجد میں کتنا سکون ہے، یا نماز پڑھو، قرآن سننے کو مل رہا ہے، کتنا سکون مل رہا ہے، کتنا اچھا دکھ رہا ہے. کاش میں یہی نماز میں ہمیشہ نماز میں رہوں، ہر نماز جماعت سے پڑھوں، مسجد میں رہوں، یہ میرے لیے کتنا اچھا ہے. تو نماز پڑھنا، سنتیں پڑھنا، ذکر کرتے بیٹھنا، دعا کرتے بیٹھنا، اجتماع میں بیٹھنا، مسجد میں وقت دینا، بندے کو کب اچھا لگتا ہے جب وہ قبرستان کا دورہ کرتا ہے، قبرستان میں جا کر ایک آدھا گھنٹہ بیٹھتا ہے، وہاں کی ویرانی، وہاں کی ہولناکی، وہاں کی گھبراہٹ دیکھتا ہے. خصوصاً جب شام کا وقت ہو رہا ہو، سورج ڈوب رہا ہو، مغرب کا وقت ہو، اس ٹائم پہ کبھی قبرستان کو دیکھ رہا ہو کہ کیسی جو ہے قبرستان کیسی گھبراہٹ پیش کر رہا ہے، کیسا بھیانک منظر پیش کر رہا ہے کہ مغرب کا ٹائم ہے، سورج ڈوب رہا ہے، اجالا ختم ہو رہا ہے، اندھیرا آ رہا ہے. آدمی کا جی چاہتا ہے کہ میں فوراً روشنی میں جاؤں، میں اندھیرے میں نہیں رہنا چاہتا، روشنی میں جاؤں. لیکن جن کی خبریں بنی کی محنت سے ان کے لیے تو دن اور رات ایک ہی ہے، نہ ان کو دن کا فرق پڑنے والا ہے، ان کو رات کا فرق پڑنے والا ہے. رات آئی تو ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، اجالا ہے، 12-1 بج رہے ہیں، دوپہر کا ٹائم ہے، ان کے لیے برابر ہے، رات کے 2 بج رہے ہیں، ان کے لیے برابر ہے. میرے لیے یہ مغرب کا وقت ایسا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں مسجد میں چلا جاؤں یا گھر جاؤں اور دکان پہ چلا جاؤں، ہوٹل میں چلا جاؤں، کچی چاہ رہا ہے. لیکن اس کا سبیر گواہی دے رہا ہے کہ سب غلط جگہ ہے، ایک ہی جگہ مسجد ہے کہ میں اس ٹائم پہ جا کے نماز مغرب ادا کروں. ان سب کا موقع ختم ہو گیا، میرا موقع تو ختم نہیں ہوا. اللہ نے میرا موقع ختم نہیں کیا، اگرچہ کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو موت آ گئی، مجھے موت نہیں ہے، اللہ نے مجھے ڈھیل دی، اللہ نے مجھے موقع دیا. میں سمجھ رہا ہوں کہ میں ہوں تو دنیا چل رہی ہے، میرا گھر، میرے چھوٹے چھوٹے بچے، میں پالتا پوستا ہوں ان کو، میری بیوی ہے، میرے بچے ہیں، میری ذمہ داریاں ہیں، مجھے تو موت نہیں آ سکتی، میں کیسے مر سکتا ہوں. ہم ایسے سمجھتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کئی ایسے لوگوں کو بھی موت عطا فرماتا ہے جن کی شادی ہونے کے بعد چھوٹے چھوٹے 2-4 بچے ہی ہوتے ہیں، ان کا انتقال ہو جاتا ہے، ماں کا انتقال ہو جاتا ہے، 2-3 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اور ایک ڈیلیوری ہو رہی تھی، چھوٹی جان بچ گئی، بڑی جان چلی گئی. اسے کئی واقعات ہوتے ہیں. بچے جو ہے ماں کو دیکھتی بھی نہیں، ماں چلی جاتی، ماں یہ سمجھتی کہ میں کیسا مر سکتی ہوں، میں نے تو یہ دودھ پلانا ہے،
میں نے تو ان کی جو پرورش کرنا ہے، میں کیسے پڑھ سکتی ہوں؟ نہیں، وہ تو ہاسپٹل جاتی ہے سیدھا، لیکن وہاں بچے کو جنم دے کر پھر وہیں انتقال کر جاتی ہے. اس کے شوہر پر صدمہ ٹوٹتا ہے کہ میرے بچے کون ان کی دیکھ بھال کرے گا؟ تو میرے پیارے بھائیوں، موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ اس سے کوئی انکار نہیں کرتا، بلکہ خدا کا انکار کرنے والا جو ہوتا ہے نا، وہ بھی موت کا انکار نہیں کرتا. خدا کا انکار کرنے والے بھی ہیں. دہریے جو ہوتے ہیں نا، وہ لوگ یہ بولتے ہیں کہ ہر چیز اپنے آپ پیدا ہوگی. زمین اپنے آپ بن گئی، آسمان اپنے آپ بن گیا، سورج بن گیا، چاند بن گیا، سب یہ بن گیا، وہ بن گیا. اللہ تعالیٰ نہیں ہے. اللہ کی ذات کا انکار کرنے والے دہریے، وہ دہریے بھی موت کا انکار نہیں کرتے. کوئی پتا کہ موت آئے گی، تو موت آئے گی، ہر کو آئے گی. دہریے کو بھی موت آئے گی، سب کو موت آئے گی. تو یہ موت کا جو ذکر ہے، یہ دل کے اندر جو زنگ چڑھتا ہے نا، اس زنگ کو دھوتا ہے. جیسے لوہے کو زنگ چڑھتا تو کیا کرتے؟ آگ کی بھٹی میں ڈالتے، اس کو آگ کی بھٹی میں ڈالتے تو زنگ دور ہوتا. تو یہ دل پہ بھی زنگ چڑھتا، دل پہ زنگ چڑھتا، زنگ چڑھتا دل پہ، تو مسیح میں جینے چاہتا. تھوڑا تھوڑا زنگ چڑھا، فلسفہ پڑھ کے بھاگ جاتا. سنتیں پڑھنے کا ٹائم نہیں اس کے پاس، ذرا ذرا زنگ ہے، فل زنگ نہیں آیا ابھی. جب فل زنگ آئے گا تو مسیح میں اللہ نہیں بولے گا. جمعے کی نماز تو زنگ چڑھ گیا، زبردست طریقے سے زنگ دل پہ چھا گیا ہے، تو جمعے کی نماز کو بھی نہیں آئے گا. اب دیکھتے کئی دن سے لوگ ہیں جمعہ نہیں پڑھتے، آج چل رہا ہے یہ بھی جمعہ چھوڑ رہے لوگ. فرمایا کہ جس نے 3 جمعہ چھوڑ دیے، اللہ تعالیٰ اس پر ہدایت، جو ہدایت اللہ کی طرف سے ملنے والی ہوتی ہے، اسی پر مہر لگا دیتا ہے. اس کو ہدایت ملنا مشکل ہو جاتا ہے، وہ گمراہیت میں پھرتے رہتا ہے. تو پیارے بھائیوں، نماز یہ وہ چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک مت کرو کہ بے شک نماز بری باتوں سے، بے حیائی سے روکتی ہے. یہ بری باتوں سے، بے حیائی سے روکنے والی چیز کا نام نماز ہے. آپ چاہتے ہیں کہ میں نیک بن جاؤں، بولنے سے سوچنے سے کچھ ہوتا نہیں. میں سوچ لیا آپ کو ہو جاتا ہوں، نہیں، اس کے لیے کچھ کرنا پڑتا، عمل کرنا پڑتا. کیا؟ نماز کے پابند بننا، بے حیائی سے بچتے، بری باتوں سے بچتے. اب زبان پہ گالیاں چڑھے ہوئے، موٹے موٹے گالیاں دیتے، غصہ آتے گالیاں نکل جاتے. اگر نماز کے پابند رہے تو نماز پڑھ کے باہر نکلا مسجد کے تو گالی دینے شرم آئی ہے. ابھی تو نماز پڑھ کے آئے، گالی کیسے دوں؟ وضو سے ہوں، نماز پڑھ کے دعا کر کے ذکر کر کے آیا، گالی کیسا دینا بھائی؟ گالی دے سکتا ہوں. تو یہ نماز بری باتوں سے بچائے. نماز پڑھ کے آیا، آج بھی جو ہے موبائل کھولتے گندی تصویر آ گئی سامنے، ارے استغفر اللہ، ہٹا دو، یہ میں دیکھ نہیں سکتا. غلطی سے شیطان جو ہے میرے سامنے گندی تصویر آیا. لا حول ولا قوت الا باللہ. میں تو بیان سننے کے لیے کھولا تھا، نہ سننے کے لیے کھولا تھا یہ موبائل. یہ غلط سے میرے سامنے شیطان کی طرف سے لاہور پڑھو، لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم. کیوں؟ نماز پڑھ کے آیا. اگر نماز سننے گیا تو شیطان اس کے دل پہ قبضہ جما کے بیٹھا. اب شیطان بولے گا موبائل کھول، دیکھ اب یہ تصویر آ گئی سامنے، اب یہ دیکھ، یہ دیکھ، اور دیکھ، ادھر جا کے اور دیکھ، اور بہت رات ادھر جا، یہ دیکھ، یہ دیکھ، یہ دیکھ. تو اب کیا ہے؟ بے حیائی اور بری باتوں میں پھر اتر جاتا ہے. اس کے بعد نمازوں میں دل نہیں لگتا، اس کو نماز کے لیے رکعت باندھتا ہے، دل نہیں لگتا. غلطیاں ہوتی نماز کے اندر، بڑی بھاری ہو جاتی نماز. سلام کب پھرتے امام صاحب، کب بھاگوں، کب نکل کے بھاگوں، اور سنتوں پڑھنا ہی نہیں، بھاگنا ہی نکل کے بس. تو یہ حال ہوتا ہے کب؟ جب آدمی بدنگاہی کرتا ہے، جب آدمی زبان سے بری بات، گالی گلوچ، فحش نامی کرتا ہے تو نمازوں میں دل نہیں لگتا. جب بے نمازی بن جاتا تو شیطان کا کھلونا بن جاتا، کیونکہ اب بے نمازی بن گیا، اس کا ایمان کمزور ہو گیا. ایسے کمزور ایمان کو شیطان کبھی بھی چھین سکتا ہے. تو میرے پیارے بھائیوں، نماز کی اتنی زیادہ اہمیت بیان کی گئی، اتنی زیادہ اہمیت بیان کی گئی کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں قیامت کے دن سب سے پہلے اللہ
اللہ تعالیٰ نماز کے بارے میں سوال فرمائے گا کہ تم نے کتنی نمازیں پڑھی، اور یہ حقوق اللہ ہے، یہ اللہ کا حق۔ اللہ تعالیٰ اپنے آپ کے بارے میں پوچھے گا کہ کتنی نمازیں پڑھی تم نے، یہ تو حقوق اللہ میں سے۔ حقوق العباد، بندوں کے حق، جیسے اپنے دوست کا حق، بھائی کا حق، بہن کا حق، ماں باپ کا حق، اپنے بیوی بچوں کا حق، پڑوسیوں کا حق، عام مسلمانوں کا حق، انسانوں کا حق۔ حقوق العباد، بندوں کے حقوق۔ یہ بندوں کے حقوق میں سب سے پہلے قیامت کے دن ناحق قتل، ناحق جو قتل ہوتا ہے، ناحق خون ہوتا ہے، مرڈر ہوتا ہے، مرڈر، ناحق قتل کے بارے میں اللہ تعالیٰ سوال فرمائے گا کہ جو کسی مسلمان کو ناحق قتل کر دے گا، مرڈر کر دے گا، تو ایسے قاتل کو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے میدان محشر میں اس کو حقوق العباد میں سب سے پہلے سوال ہوگا۔ حقوق اللہ میں سب سے پہلے نماز، حقوق العباد میں سب سے پہلے ناحق قتل کے بارے میں اللہ تعالیٰ سوال فرمائے گا۔ تو جو لوگ آج چھوٹی چھوٹی باتوں پر مرڈر کر دیتے ہیں، ایک شادی خانے میں وہ لانے والے چکن مٹن بریانی وغیرہ لانے والے بیچارے تھوڑا لیٹ کر دیے، انہوں نے جلدی تھی کو، ارے وہ لاؤ، یہ لاؤ، یہ لاؤ، لیٹ ہو گیا تو بحث ہو گئی، ارے ڈارے بیٹھیے، ارے ہم آپ کیسا بولتے، لڑائی شروع ہو گئی۔ انہوں نے اپنے دوستوں کو بلا لیا پورے، ارے آ جاؤ میری لڑکی ہوگی شادی خانے کے اندر، اور ان کے پورے دوست آ گئے، آ کے میزبان جو بیچارہ کھلانے کے لیے بلایا، آؤ بھائی میری دعوت ہے، میں بریانی کھلانے بلا رہا ہوں، آؤ بھائی، ان کے بلایا بیچارہ، اب اس کے اوپر ہی حملہ کر دیے لوگ، اور لڑائی پڑ گئی، اور چاقو نکال کے مار دی، بیچارے کا انتقال ہو گیا، مرڈر ہو گیا، خون ہو گیا۔ تو یہ حال ہے حیدرآباد میں ہمارے، کھانے پر جا کر لانے میں لیٹ ہو گیا تو ختم کر دیتے۔ ایسے لوگوں کے میں مسلمان نہیں، یہ ہے وہ مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ آج یہ حالت ہے ہمارے مسلمان بھائیوں کی کہ کھانے کے لیے مار رہے ہیں، قتل کر رہے ہیں، تو یہ ناحق جس کا قتل ہوا، قیامت کے دن اس کا حساب سب سے پہلے ہوگا۔ اور آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو کسی مسلمان کو ناحق قتل کر دے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو مطلقاً جہنم کی آگ میں جلائے گا۔ ایسی کوئی چھوٹی موٹی جو ہے وہ نہیں ہے، سزا نہیں ہے کہ وہ 10 سال 20 سال کی سزا، ایسا نہیں ہے، لمبی مدت کے لیے، بہت لمبے عرصے تک جہنم میں جلنا۔ تو کھانا پانی کچھ بھی نہیں ہے جہنم کے اندر، عذاب ہی عذاب ہے، نہ نیند ہے، نہ کھانا ہے، نہ پانی ہے۔ جب تک ہم یہاں پہ دعوت میں جا کر چائے نہیں پیتے سکون نہیں ملتا۔ کئی ایسے لوگ ہیں جن کو چائے ضروری ہوتی ہے، بعض ایسے چائے کے بعد پان پیو نہ ہو، چائے کے بعد پان کھا لے تو اب ان کو جو ہے پورا کمپلیٹ ہوگا۔ ابھی کسی کو گٹکا ہونا، کسی کو سگریٹ ہونا، اور کسی کو پتہ نہیں کیا کیا ہونا، ہر ایک کو کچھ ہونا رہتا۔ جہنم میں تو کچھ بھی نہیں ہے، کھانا ہی نہیں ہے، وہاں پہ پانی نہیں ہے، جہنم میں پانی نہیں ہے، کھانا نہیں ہے، کوئی بستر نہیں ہے، تکیہ لگا کے بستر میں تھوڑی دیر آرام کریں گے، بعد میں عذاب ہو رہا ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ کنٹینیوسلی عذاب، علاتول، مسلسل، نان اسٹاپ نہیں، مسلسل عذاب ہوگا، نہ کھانا، نہ پانی، نہ نیند۔ ذرا تصور فرمائیے کہ کیا حال ہے وہاں پر، اندھیرا ہے، اس کی روشنیاں نہیں ہے، ایک کافر دوسرے کافر کو دیکھ رہا ہے، ایک جہنمی دوسرے جہنمی کو دیکھ رہا ہے، ایسا نہیں ہے، اندھیرا ہے، اندھیرا، کچھ نہیں دکھ رہا، عذاب ہو رہا۔ اور یہ بھی فرمایا کہ جب اللہ کسی کو جہنم میں ڈالتا ہے تو جہنم میں ڈالنے کے بعد اس کو صحت مند نہیں رکھتا، اس کو اللہ بیمار کر دیتا، ایسا بیمار ہو جاتا اس کے پیٹ میں درد شروع ہو جاتا، پیٹ میں درد، آنکھ کاڑا، پیٹ میں درد۔ اب پیٹ میں درد ختم نہیں ہوا، سر میں درد شروع ہو گیا، تو آپ میرے سر میں بہت درد ہو رہا، سر کا درد ختم نہیں ہوا، پیروں میں درد شروع ہو گیا، گھٹنوں میں درد ہو رہا، گھٹنے بہت درد ہو رہے ہیں، کمر میں درد شروع ہو گیا، یار کمر میں بہت درد ہو رہا، بخار آ رہا ہے، 102 بخار ہے، بخار، ہیوی بخار، سر میں درد، پیٹ میں درد۔ دنیا میں جتنی بیماریاں دنیا میں ہے، اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالنے سے پہلے ہر بیماری جہنمی پہ ڈال دیتا ہے، وہ ہر طرح سے بیمار۔ اب اتنے سخت بیمار کو
جہنم کا عذاب ہو رہا. بخار میں تپش ہے بخار کی, سر درد, پیٹ درد, باڈی پین, چکر آ رہی معلوم, چکر آنے شروع ہوتی لوگوں کو, چکر آ رہی, یہ اوپر کو وہ نیچے دکھ رہا, آسمان نیچے دکھ رہا, زمین اوپر دکھ رہی, ایسی چکر آ رہی. وہ چکر بھی اس کے اوپر ہے, چکر آ رہی. پھر عذاب الگ ہو رہا, سانپ کی ڈس رہا, بچھو ڈنک مار رہا, آگ جلا رہی, نہ کھانے کو کھانا نہ پینے کو پانی, کیا حال ہوگا اندازہ لگائی. چلو 10 منٹ میں آ جائیں گے واپس, ایسا نہیں ہے, چلے گئے تو چلے گئے لمبی مدت کے لیے, اور کوئی بھائی نکالنے والا ہے نہ کوئی آ کر مدد کرنے والا ہے, کیونکہ وہ اتنا گہرا ہے جہنم, ہماری چیخ پکار اوپر تک نہیں جاتی, کتنا بھی چیخ لو گلا پھٹ جائے گا, چیخ پکار اوپر تک جائے گی نہیں, کوئی سنے گا نہیں. فرمایا کہ جہنم اتنا گہرا ہے, اتنا گہرا ہے. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے, صحابہ بیٹھے ہوئے, حضرت جبریل آئے. پہلے ایک آواز آئی, بہت بڑی آواز آئی, تو جبریل السلام بھی حاضر ہو گئے. عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آج سے 70,000 سال پہلے ایک چٹان, پتھر کی بڑی چٹان جہنم میں ڈالی گئی تھی, آج جا کے اس کی تہ میں پہنچی ہے, آج اس کی تہ میں پہنچی ہے, یہ اس کی آواز تھی. تو اندازہ لگائیے ایک بڑی چٹان 70,000 سال کے بعد جہنم کی گہرائی میں پہنچ رہی ہے, تو انسان کا کیا حال ہوگا؟ کتنے سالوں تک اس گہرائی میں پہنچنے میں اس کو ٹائم لگے گا, پھر گہرائی میں جانے کے بعد نکلے گا کیسے وہاں سے؟ پھر اتنا لمبا تو جانے میں لگ رہا ہے, جانے آنے کا اتنا لمبا ٹائم ہے, اندر رہنے کا ٹائم کیا ہوگا؟ اس کی آواز کون سنے گا؟ کون اس کی آواز سنے گا؟ آج اگر بندہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لے, اللہ سن لیتا ہے. فرمایا علیہ السلام نے کہ جو بندہ اپنے رب کو پکارے, اپنے رب سے معافی مانگے, اللہ معاف فرما دے گا. آج آپ دعا کی رات اٹھائے, اللہ مجھے معاف کر دے, میری غلطیاں درگزر کر دے, میرے سارے گناہ معاف کر دے, سب معاف, اللہ معاف فرما دے گا. جب جہنم میں ڈال دے گا اللہ, اب کوئی معافی کا سوال ہی نہیں. فرمایا گیا کہ جو کافر مسلمان نہیں, غیر مسلم جب یہ مرتے ہیں, جب ان کو جب عذاب ہوگا تو یہ کہیں گے کہ اے اللہ ہمیں معاف کر دے, ہمیں یہاں سے نکال دے, ہم دوبارہ دنیا میں ہمیں بھیج, ہم تیری عبادت کریں گے. تو اللہ تعالیٰ پہلے تو ان کا جواب نہیں دے گا, کئی سالوں تک جواب نہیں دے گا. اس کے بعد جب جواب دے گا تو کیا جواب دے گا؟ اللہ فرمائے گا چپ رہو, مجھ سے بات مت کرو, وہیں پڑے رہو, وہیں پر پڑے رہو, مجھ سے بات مت کرو. یہ جواب ملے گا کافروں کو, غیر مسلموں. اور جو مسلمان ہیں تو جتنے گناہ اس نے کیے, اپنے گناہوں کے سبب اتنا عرصہ اس کو جہنم کی آگ میں جلنا ہوگا, اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ اس کو وہاں سے نکال دے گا. تو کیا حال ہوگا نکلتے وقت؟ جب نکلے گا, کیونکہ نماز نہیں پڑھا, رمضان کے روزے نہیں رکھا. آج آپ دیکھیے رمضان کے روزے رکھنے والے بہت کم ہیں. آج باورچی صاحب انہوں روزے نہیں رکھتے. کیوں؟ ارے وہ پکوان کے پاس ٹھہرے تو وہ روزہ نہیں رکھ سکتے نا, بہت گرمی مارتی. باورچی صاحب روزہ نہیں رکھ رہے, دکان پہ کام کرنے والے روزہ نہیں رکھ رہے, ٹیلر صاحب ہیں انہوں روزہ نہیں رکھ رہے. ارے دیکھو بہت کپڑے سینا پڑتا ہے, میں روزہ نہیں رکھ سکتا. ہوٹل پہ بیٹھے ہوئے کوئی صاحب, ارے میں نہیں رکھتا ہوں, اپنی بہت کام رکھتا ہوں. آپ میں سے اگر کوئی کاروبار سے مبتلا ہو تو آپ یہ نہ پسند کہ میرے کو بول رہے ہیں, میں تو عام بات بتا رہا ہوں. ایک عام بات ہے, کسی کو ایک پرٹیکولر ایک شخص کے لیے نہیں ہے. جو آج چل رہا ہے بتا رہا ہوں, میں جو دیکھ رہا ہوں وہ بتا رہا ہوں. کئی ہمارے مسلمان بہنیں, خواتین برقع پہنے ہوئے ہیں, اولڈ سٹی میں چلے گئے, لال بازار میں پھر رہے ہیں, عید کی خریداری کر رہے ہیں صاحب, ساڑیاں خرید رہے ہیں, بچوں کے کپڑے خرید رہے ہیں. روزہ نہیں ہے, کیوں؟ شاپنگ کرنا ہے. مدینہ بلڈنگ سے اتنی ٹرافک ہے, پوری مدینہ بلڈنگ, پتھر گٹی, گلدار ہاؤس, چار مینار تک پوری ٹرافک ہے. لال بازار میں تو بہت ٹرافک ہے. تو روزہ کیسا رکھتے ہیں؟ ہوٹل والے بھی چلا رہے ہیں, وہاں سامنے پردہ ڈالے, اندر ہوٹل کھلی ہے پوری, اندر پورا ڈوسا, اڈلی, اپما, تہاری,
وائٹ رائس، چائے، بسکٹ سب چل رہا تھا. ہماری بزرگ کی مائیں بہنیں، رمضان کے مہینے کی بات کر رہا ہوں میں، اندر جا کے بیٹھے ہیں، سب کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں. یہ رمضان کا ہے ابھی، رمضان دکھ رہا ہے. تو رمضان کو یہ دکھ رہا کہ عید کی دن جو عید کی ہم تیاری کر رہے ہیں وہ پورا ایک مہینے تک شاپنگ، روز اچھے کھانے والا مغرب کے ساتھ ہی. روزہ تو نہیں رکھے، روزہ نہیں رکھے، افطار کے بعد حریص دہی بڑے اور یہ بناؤ وہ بناؤ، اتنے زیادہ جو ہے وہ فرمائشیں، یہ ہونا یہ ہونا یہ ہونا. بھیا رمضان گزرنے کے سے آیا یہ ایک مہینہ خوب کھا کھا کے عید کے دن اور بنا رہے بریانی، شیر قورمہ، یہ وہ بنا کے اب پھر رہے صاحب. ظہر کی نماز گئی، عصر مغرب کی شادی گئی، خالی پھر رہے دوستوں کے پاس، گلے مل رہے. گلے ملنا فرض پڑی، نماز فرض تھی، ظہر کی نماز، عید کی نماز پڑھ لی ہے. لاسٹ میں جا کے 10:30 بجے عید کا بھی مل گیا، عید کی مل گئی نماز، چلو بھائی عید کی نماز پڑھ لی، ختم. اب جو مرے تو جنت پہ جانے والے ہو، اب نماز چھوڑ دی پوری. روزہ کا یہ حال ہو گیا، روز کا یہ حال ہو گیا. جیسے رمضان فارغ ہو تو آپ دیکھیے مسجد میں آ کے جو وظیفے کی بہاریں تھی، اعتکاف کی بہار، تراویح کی بہار، رونق مسجد میں پوری ختم. بدر میں دیکھیں گے امام صاحب، مولوی صاحب یا ایک دو چار رکھے ملیں گے، بس ختم. یہ حال ہو گیا. اب سوچئے یہ اگر حال مسلمان کا رہا، روزے اللہ نے فرض کیے، روزے اتنے زیادہ فرض ہیں کہ لیڈیز کے ایام ہوتے ہیں، ان ایام میں نمازیں معاف ہوتی ہوتی 3 دن سے 10 دن تک ان کے ڈیٹ سے رہتے ہیں، ان میں نمازیں معاف. اگر رمضان کا مہینہ آ گیا تو روزے معاف نہیں، روزے معاف نہیں، رمضان کی نمازیں معاف، لیکن رمضان کے روزے معاف نہیں ہیں. رمضان ختم ہونے کے بعد شوال کے مہینے میں ان کو جتنے روزے چھوڑے وہ ادا کرنا فرض، معاف نہیں ہے. تو فرض روزے چھوڑ کر، یہ تو کسی مجبوری میں ان کے روزے چھوڑ رہے ہیں تو وہ معاف نہیں ہے. تو جو لوگ بلا مجبوری کے روزے قضا کر رہے ہیں، خوف خدا نکل گیا، دل سیاہ ہو گیا، دل پر پرت کی پرت چڑھ گئی، اور اس کے بعد پھر گناہ کا اعلان. بعض لوگ گناہ کرتے اعلان نہیں کرتے. اب حال یہ ہو گیا گناہ کر کے اعلان کر رہے ہیں. وہ گیا تھا بھائی ادھر، ذرا ایسا تھا، یہ تھا یہ تھا، وہ اپنے جو گناہ ہوئے وہ گناہوں کا ذکر، دوستوں میں گیا تھا تو پلاتے ہوئے نہیں پلا تھا، میں تھوڑی دیر کی پلاتے تب دیکھ گیا بول کے بولے تھوڑی دیر کی پیا، میں زیادہ تو نہیں پیا. ایسا ہم لوگوں کا چل رہا استغفر اللہ. تو اب آپ گناہ کریں اس کا اعلان نہیں کر رہے ہیں، اعلان کر رہے ہیں، اعلان گناہ. فرمایا کہ گناہ کرنا تو گناہ تو ہے، لیکن اعلان گناہ یہ گناہ پر سامنے والے کو گواہ بنانا ہے. سامنے والا گواہ ہے. قیامت میں وہ بندہ آپ کے کہے گا اے اللہ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ یہ گناہ کرا تھا، تو اس کی گواہی کے سبب اس کو جہنم میں جانا ضروری ہو جائے گا. اگر گناہ کرنے کے بعد اللہ سے معافی تلافی کر لیتا، اے اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، معاف فرما دے اللہ، میں دوبارہ گناہ نہیں کروں گا، تو میری بخشش کر دے، میں دوبارہ گناہ کی طرف جاؤں گا بھی نہیں، دیکھوں گا بھی نہیں، مولا تو مجھے معاف کر دے، تو مجھے بخش دے، میں گناہ دوبارہ نہیں کروں گا. ڈائریکٹ اللہ سے معافی مانگ لیتا حضور کے وسیلے سے، اللہ معاف فرما دیتا. دنیا میں ہر ایک کی توبہ قبول ہے، کس کی توبہ قبول نہیں ہے؟ ہر ایک کی توبہ قبول ہے. جو اس کی بارگاہ میں آئے، اپنا سر جھکائے، معافی مانگے، اللہ معاف فرما دے گا، اس کو درگزر کر دے گا، اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. ایک بھی گناہ نہیں چھوڑے گا اللہ تعالیٰ، سارے گناہ معاف کر دے گا. بلکہ اگر بندے میں زیادہ اخلاص ہے، بہت زیادہ رو رو کے اکیلے میں، تنہائی میں، اندھیرے میں تہجد کی نماز پڑھ کے ڈائریکٹ اپنے رب سے رابطہ قائم کر لیا کہ اے اللہ بس اب تو ہے میں ہوں، تو ہے اور میں ہوں. یہ فرشتے ہیں، کوئی میری ماں نہیں دیکھ رہی، کوئی میرا بھائی نہیں دیکھ رہا، مجھے یہاں پر کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، تو دیکھ رہا ہے. اے اللہ میں تیری بارگاہ میں رو رو کے معافی مانگ رہا ہوں، میری توبہ کو قبول فرما. تو روزانہ توبہ کرے تو اس کی جب توبہ قبول ہوگی، حدیث پاک ہے کہ اگر بندہ اخلاص سے توبہ کرے گا
تو اللہ تعالیٰ ایسی توبہ قبول کرے گا کہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما کر نیکی میں بدل دے گا. نیکی میں چینج. کیا کروں؟ گناہ کرے تھے نہ صرف معاف ہو رہا بلکہ ریٹرن نیکی بن جا رہی وہ گناہ. کیسا کرم ہے اللہ تعالیٰ کا. یہ کب تک ہے؟ جب تک سانسوں کی مالا ہے, جب تک سانس چل رہی ہے, جب تک ہے. سانس کی مالا ٹوٹی, موت کا فرشتہ آیا, یہ ٹائم ختم. اب توبہ کرے تو توبہ بھی قبول نہیں ہے, کیونکہ موت کو دیکھ کر, فرشتے کو دیکھ کر سمجھ گیا کہ میری موت یقینی ہے. بازو بھائی ٹھہرے ہوئے, بہن ٹھہرے ہوئے, دوست ٹھہرے ہوئے, اس کو معلوم ہو گیا میری موت آ گئی. ان کو نہیں سمجھ میں آ رہا ہے میرا بھائی بازو میں ٹھہرا ہوا ہے, اس کو نہیں معلوم میرا وقت آ گیا ہے, ختم, اب میں جا رہا ہوں, نکل رہا ہوں یہاں سے, اب میرا وقت ختم ہو گیا. اللہ نو ایکسپٹ, اللہ اس کی توبہ قبول ہی نہیں کرے گا. اگر کوئی غیر مسلم ہے, موت کا فرشتہ دیکھ لیا, اس کو سمجھ میں آ گیا ارے اسلام سچا مذہب تھا, میں تو غلط طریقے پہ تھا, یہودی, نصرانی, بت پرست, جو بھی اسلام سے ہٹتے ہیں, غیر مسلم سے, جب موت کے وقت پر ان کو سب سمجھ میں آ جاتا ہے. اور حدیث پاک ہے اللہ تعالیٰ موت کے وقت پر انسان کو اس حقیقی جو دین ہے اس پہ ظاہر کرتا ہے اللہ تعالیٰ. جیسا فرعون تھا, ڈوب رہا تھا, ڈوبتے وقت کیا بولا, میں موسیٰ کے خدا پہ ایمان لایا, ہارون کے خدا پہ ایمان لایا. موسیٰ ہارون کے خدا پر ایمان لایا, پورا ڈوب گیا دریا میں, ہاتھ اوپر ہے, ہاتھوں سے کہہ رہے ہیں ایمان لایا, ایمان لایا. تو مولا نے رد کر دیا, اے فرعون تیرا ایمان اب قابل قبول نہیں, ہم قبول نہیں کریں گے. موت کو دیکھ کے, فرشتے کو دیکھ کے اب ایمان لاتا ہے, تیرا ایمان ہم قبول نہیں کریں گے, جا ایمان قبول نہیں کریں گے. ایسے ہی ہے کہ اگر مسلمان مرتے وقت مالک الموت کو دیکھ لیا, اب تیری موت یقینی ہے, اب وہ اے اللہ مجھے معاف کر دے, ارے تو جب اچھا صحت مند تھا, تندرست تھا, جب تو معافی نہیں مانگا, جب تو دبا کے گناہ کر رہا تھا, اب دیکھ لیا کہ موت آ گئی, خبر تو کر رہا ہے, اب توبہ کر رہا ہے, اللہ اس کی توبہ رد کر دے گا. تیری توبہ قبول نہیں کروں گا, جا کے تیری توبہ قبول کی. تو توبہ کب قبول ہے؟ آدمی صحت مند ہے, آدمی جی رہا ہے, صحت مند ہے, توبہ کر رہا ہے, اللہ قبول فرمانے والا ہے. لیکن زندگی بھر گناہ کرتا رہا, توبہ کی طرف پلٹ کے آیا ہی, اب بستر مرگ پہ توبہ کر رہا ہے کہ اللہ میرا وہ بھی گناہ معاف کر دے, یہ بھی گناہ معاف کر دے. یہ ٹائم ہے معافی مانگنے کا. گناہ تو وہ ہوتا ہے, توبہ تو وہ ہوتی ہے کہ گناہ کرنے کے بعد جب گناہ کوئی سامنے آئے تو بندہ منہ پھیر لے, نہیں میں تو اسے توبہ کر لیا. شراب کی بوتل آ گئی, یہ شرابی ہے, روزانہ شراب پیتا ہے, توبہ کر لیا. اس کے بعد پھر کوئی دوست جا کے اس کو پلانا ہے, تھوڑی پی لے بھائی, کہ میں تو اسے توبہ کر لیا, میں تو اس کو دیکھوں گا بھی نہیں, منہ پھیر رہا ہے, نہیں. سود کا کاروبار ہے, پھر کوئی آ کے بولا کہ یہاں سود کا کاروبار کر رہے تھے, بہت نفع آ رہا تھا, پھر شروع کرو, دیکھو تمہارے حالات خراب ہو گئے, سود کا کاروبار شروع کرو دوبارہ. بولے کہ نہیں میں توبہ کر لیا, اس طرف نہیں پلٹوں گا. کوئی زنا کرنے والا زانی ہے, زنا کرتا ہے, پھر کوئی اس کو گمراہ کر رہے ہیں, لے جا کر زنا کر سے پہ لے جا رہے ہیں, تو بولے کہ نہیں میں اس راستے پہ نہیں جاؤں گا, میں توبہ کر لیا. تو توبہ یہ ہے کہ کرنے کے بعد اس گناہ کی لذت ختم ہو جائے, اس گناہ کی طرف نہ جائے. اب موت کے وقت کیا ہے, کون سا گناہ ہے اس کے سامنے, اب اس کے سامنے تو موت کا گڑھا ہے, قبر کا گڑھا ہے, اس لیے توبہ قبول نہیں. توبہ کب قبول ہے؟ جب ہاتھوں پیروں میں طاقت ہے. یہ ٹائم ہے توبہ کرو, یہ ٹائم ہے توبہ کر رہے ہیں. تو پیارے محترم بھائیوں, حدیث پاک میں آپ نے سامنے فرمایا کہ بندہ جب اچھے دل سے سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے, اس کا اعمال نامہ پاک ہو جاتا ہے, اس کے اعمال نامہ میں ایک بھی گناہ نہیں ہے, مکمل پاک اور صاف ہو گیا. تو اب جو بھی نیکی کرے گا وہ نیکیاں بڑھتی چلی جائیں گی, اللہ اس نیکیوں کی حفاظت کرے گا, پرورش کرے گا. ہمارے سامنے فرمایا کہ حلال کمائی سے ایک چوہارا, چوہارا یعنی کھجور, سوکھا کھجور, چوہارا, ایک کھجور صدقہ کر کے اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ, اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ. حلال کمائی سے ایک چوہارا صدقہ کر دو اور جہنم سے بچاؤ اپنے آپ. تو یہ آپ علیہ السلام کا فرمان ہے. تو میرے پیارے بھائیوں,
اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل نے جنت بھی بنائی، جہنم بھی بنائی. جہنم مسلمان کے لیے نہیں بنائی، غیر مسلم کے لیے بنائی. جنت مسلمان کے لیے بنائی. لیکن ایک مسلمان ہو کر اگر کوئی غیر مسلموں والے کام کرے، شراب پیے، زنا کرے، خط و غارت گیری کا بازار گرم کرے، نمازوں کو چھوڑ دے، تو پھر اس کا ٹھکانہ بھی جہنم ہوگا. ایک بادشاہ سلامت ہے، انہوں جو ہے محل بھی بنائے، خیر خانہ بھی بنائے. خیر خانہ ہے جیلوں، اس میں بادشاہ کے پاس ایک خیر خانہ زمانے سے چلا آ رہا ہے. لیکن وہ بادشاہ سلامت قید خانہ اپنے بیٹے، اپنے جانشین، اپنے بیٹے کے لیے بنائے نہیں، مجرموں کے لیے بنائے. اگر بیٹا بھی جرم کرے اگر تو محل سے نکل کر اس کو بھی جانا پڑے. اگر بادشاہ عادل کرنے والا، انصاف کرنے والا ہے، جسٹس کرنے والا بادشاہ ہے، تو اپنے بیٹے کو بھی ڈالے گا سلاخوں کے پیچھے جیل میں، کیونکہ اس نے کام ایسا کیا ہے. اگر مسلمان بھی مسلمان رہتے ہوئے کافروں والے جیسے کام کرے، پینا کھانا گالی گلوچ حلال حرام کی تمیز نہیں، بالکل زندگی جی رہا ہے تو اس کو پتہ نہیں کہ کیوں جی رہا ہے، یہ زندگی میری تو کیوں میری اس کو پتہ ہی نہیں. وہ تو یہ سمجھ رہا ہے کہ بس مال ہڑپ لو، لوگوں کو دھوکہ دو، ان سے پیسہ لو، ان سے پیسہ لو، ان سے پیسہ لو، سب سے پیسہ لو، خود کھاؤ، اپنی بیوی کو کھلاؤ، اپنے بچوں کو کھلاؤ، باقی وہ بھائی مر رہا مرنے دو، وہ مر رہا مرنے دو، میں میری اولاد میری بچوں کی ماں، ہم بس میری دنیا اتنی ہے، ہم اتنے میں خوش ہیں، بس ان کو کھلانا پلانا، بس ان کے ساتھ میرا معاملہ ہے، باقی پوری دنیا سے مجھے کوئی مطلب نہیں. کہاں سے پیسہ آنا ہے وہ مجھے نہیں دیکھنا ہے، آ رہا نہیں آ رہا، جتنا نکال لیا اتنا عقل مند. ذہن لوگوں کا یہ بنا ہوا ہے کہ کس سے کتنے پیسے قرضہ لے کر ڈبا دو. اس کو 10 لاکھ روپے لیے کاروبار میں لگا تو بولے تھوڑے دن تک پروفٹ دیے، وہ بھی سمجھا کہ اچھا پروفٹ مل رہا ہے یہاں پہ، اور 400 بھی لگا دیا، وہ سارے پیسے لے کے غائب ہو گئے. چل رہا ہے آج کل. اور ہمارے بھائی بھی شارٹ کٹ میں رہتے کہ کہیں ایسا ہے تھوڑے دن میں ڈبل ہو جاتے پیسے لے آ کے دیتے ہوں. تو یہ تھوڑے دن میں ڈبل، 1 سال میں ڈبل، 2 سال میں ڈبل. تو بھائی یہ آپ کی نیت خراب ہے، حلال کمانا نہیں چاہ رہے آپ حرام کمانے کی فکر میں ہے، اس لیے آپ کے پیسے برباد ہو رہے ہیں پورے. آپ سکون سے روزانہ تھوڑے مل رہے ہیں، اتفاق کریے تھوڑے پر، الحمدللہ آج اتنا میرا جو ہے کاروبار ہوا، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، اللہ میں برکت دے گا، میرے کام ہو جائیں گے. اس کو ایسا نہیں. اور اتنے سے کیا ہوگا بھائی، بہت زیادہ ہونا ہے. چلو کسی کو پکڑ کے انویسٹ کرے گے کہ یہ پیسہ، وہ پیسہ بھی گیا، آدمی بھی گیا، سب غائب ہو گئے. اس کے بعد کیا ہے، دعا کرو حضرت ایسا کیس ہو گیا. آج کل بہت سارے بھائی سے مل رہے ہیں کہ دعا کرو حضرت 10 لاکھ لے کے ایک جنا بھاگ گیا، 2 کروڑ لگایا تھا، 2 کروڑ لے کے چلے گیا، ایسا ہو گیا ایسا ہو گیا. تو یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ یہ سب اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم حلال نہیں کمانا چاہ رہے ہیں، شریعت کے مطابق نہیں چاہ رہے ہیں، اپنے مزاج کے مطابق کہ آج یوں 1 لاکھ لگاؤ تو کل 2 لاکھ آئے، 2 سیاہ لگاؤ 4 سیاہ آ جائے. یار تو بچپن میں سیاہ سنے یار آپ کو، پہلے تو ہزاروں کی بات ہوتی تھی، اب جس کو دیکھو سیاہ سیاہ بول رہے ہیں. میں پہلے پریشان تھا سیاہ کیا بول رہا بھائی، بعد میں اچھا کروڑوں کو بولتے سیاہ بولے تو اچھا ایسا. تو ایسا چل رہا آج کل. تو لوگ چاہ رہے ہیں کہ بس یوں ہو جائے. تو پیارے بھائیوں، ہماری زندگی کا مقصد یہ نہیں کہ یوں کروڑ بولنا شروع ہو جائے، بلکہ قرآن میں اللہ کیا فرما رہا ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. کہ ہم نے موت اور حیات اسی لیے پیدا کی کہ تمہاری جانچ کہ تم میں کون اچھا عمل کرتا ہے. یہ جانچ کی جگہ ہے، سیار بنانے کی جگہ نہیں ہے. یہ جانچ کی جگہ پہ ہم جانچ ہو رہی ہے صاحب. فجر میں جانچ ہے، ظہر میں جانچ ہے، عصر میں جانچ ہے، مغرب عشاء میں جانچ چل رہی ہے ہماری، اور ہم جانچ میں فیل ہیں. فجر کے ٹائم میں بستر میں، ظہر میں پتہ نہیں کہاں ہے، کاروبار کی وہ مصروفیت بہت بزی ٹائم ہے. عصر دوستوں میں چائے پینے ہوٹل میں گئے، اذان کا کوئی مانے نا، مغرب کیسا ہو گیا.
دیکھیے مغرب والے تو عشاء کا ٹائم آ گیا، پھر گھر پہ آیا تو تھک گیا تھا، پھر میں کھانا کھا لے کے سو گیا، کئی پوری نماز. تو کوئی جو ہے ہماری جانچ میں ہم کھڑے نہیں اتر رہے ہیں، بالکل جانچ میں ہم فلاپ جا رہے ہیں. تو یہ موت کے وقت جب اس کا احساس ہوگا کہ جب زندگی کی شام ہوگی اور ہاتھ پیر ڈھیلے پڑ جائیں گے، ہاتھ کام نہیں کر رہا ہے، پیر کام نہیں کر رہا ہے، اور جسم سے روح نکلنا شروع ہو گئی، روح نکلنا جسم سے شروع ہو گئی، پیر نہیں ہل رہا ہے، انگوٹھے سے روح نکلتی ہے، انگوٹھے سے سیدھے پیر کے، جب روح نکل رہی ہے، ہاتھ پیر ڈھیلے پڑ گئے اور کچھ کام نہیں کر رہے ہیں، آنکھیں چھت کو لگ گئی، تو اب کہاں ہے پیسہ؟ نمازیں قضا کر کر کے جو پیسہ کمائے تھے، کہاں ہے سب پیسہ؟ تو چھوڑ کے جا رہے ہیں. اس کے لیے اولاد کے لیے، اور پھر وہ اولاد آپ کی خبر پہ آ کر، جمعے کو جمعہ خبر پر آ کر 5 منٹ ایک یاسین 5-6 منٹ میں پڑھ لیتا آدمی، آپ کی خبر پر آ کر آپ کی اولاد 5 منٹ کے لیے سورہ یاسین پڑھنے کو تیار نہیں ہوگی، اس کو مصروفیت آپ سے زیادہ ہوگی. کیوں؟ آپ نے اس کو دنیا دار بنایا، آپ نے اس کو داڑھی رکھنے کی تلقین نہیں کی، نماز کی تلقین نہیں کی، نہ اس کو داڑھی والا ہے نہ نمازی ہے، اس کو اہمیت ہی نہیں معلوم ماں باپ کی اہمیت کیا ہے. آپ نے اس کو ایسا بنایا، آپ نے اس کو بنایا کہ بیٹا یہ نہیں پہلے پیسہ ہے، پیسہ کمانے کے قابل بنو. نماز آپ تو پڑھ سکتے ہیں، پہلے قابل بنو، پہلے اسکول کو جاؤ. فجر کی نماز نہیں پڑھا بیٹا، کوئی مسئلہ نہیں بیٹے، اسکول کو جاؤ، پہلے اسکول ہو گیا، کالج جاؤ، کالج ہو گیا، اچھی جاب ڈھونڈو، اچھی جاب پہ ہیں رہو گے، اچھی جگہ شادی ہوگی، اچھی جگہ شادیاں ہوں گی، آسٹریلیا کا ویزا ہے، امریکہ کا ویزا ہے، تو اچھی جاب شادی بھی اچھی جگہ پہ ہوگی. تو سب پورا تو دنیا دار بنایا آپ نے، دنیا دار لوگوں میں شادی کر دی، دنیا دار بیوی آ گئی، وہ آگے دیکھی کہ بھائی شوہر کوئی داڑھی آ رہی ہے، چھوٹی چھوٹی بڑی داڑھی، نہیں داڑھی مڑاؤ. وہ بیچارہ نماز کو آیا، مسجد میں بیان سنا، اس کو یاد آیا کہ میں بھی مروں گا ایک دن، تو داڑھی رکھیں گے اپن، اس کا ذہن بن گیا، تھوڑی داڑھی بڑھ گئی. اب بیوی دنیا دار ہے، جاتے بیوی بولے کہ یہ کیسی صورت شکل بنا لی ہے، یہ داڑھی بڑھا دو، یہ ضرورت کیسے نہیں رکھنا. گھر پہ جھگڑا شروع، گھر پہ جھگڑا شروع. تو پیارے بھائیوں، تو یہ کہاں سے خراب ہوا مسئلہ؟ بچپن سے ماں باپ کی صحیح تربیت ہوتی، اور ماں باپ ان کو سکھاتے کہ بیٹے دیکھو میرا چہرے پہ داڑھی ہے، ابھی آپ کو تو داڑھی آئی نہیں، آپ کو جب داڑھی آئے گی آپ بھی داڑھی رکھنا، یہاں سے تھوڑی تھوڑی داڑھی آتی، ادھر سے تھوڑی تھوڑی داڑھی آتی، اس کو بڑھانا. دیکھو بھی پہلے اتنی تھی، اب بڑھ کے اتنی ہو گئی، آپ کیسے رکھنا. اچھا تو بیٹے کی آنکھ ہو رہی، تب دیکھا بیٹا کہ اچھا ہمارے بابا کو داڑھی ہے، ہمارے بابا نماز پڑھتے، فجر کی نماز اندھیرے میں بھی پڑھتا ہوں، اس کے اندر بھی جذبہ پیدا ہوتا. ہمارے بابا روزانہ یاسین پڑھتے، قرآن پڑھتے، میں بھی قرآن پڑھتا ہوں. آپ کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا بیٹا خود بخود تربیت، آپ پڑھ رہے ہیں تربیت اس کی ہو رہی ہے، آپ نماز پڑھ رہے ہیں تربیت انڈائریکٹلی تربیت اس کی ہو رہی ہے. وہاں پر آپ وضو کر رہے ہیں، انڈائریکٹلی بیٹا دیکھ رہا ہے کہ اچھا بابا ایسا کرتے، پھر آ کے ایسا ٹوپی پہنتے، ماں بنتے، پھر آ کے ایسا جانماز بچا کے ٹھہرتے، ایسا میں بھی ٹھہرتا ہوں، وہ بھی آ کے بازو ٹھہرتا ہوں. نہ آپ کو فرائض معلوم، نہ واجبات معلوم، نہ سورۃ فاتحہ یاد ہے، بچہ بازو ٹھہرا ہوا ہے نماز پڑھنا. تو تربیت کہاں سے ہو رہی ہے؟ آپ تربیت کر رہے ہیں. نہیں آپ موبائل لے کے گانا سنتے بیٹھے ہوئے، ہاں گانا دیکھتے بیٹھے ہوئے، آپ بیٹا بھی گانا سن رہا، آ کے یوں دیکھا بیٹا موبائل میں، اب وہ ناچ چل رہا ہے، ڈانس ہو رہا ہے. اب بیٹا بھی دیکھ کے اچھا ایسا کرنا، بابا کو دیکھ کے خوش ہو رہے تھے، اب بیٹا بھی بازو میں یوں ڈانس کر رہا، نماز پڑھنے والا بچہ ڈانس کر رہا. آپ لے کر نہیں بیٹے ڈانس نہیں کرنا، بابا آپ لے کر کرا موبائل واچ کر رہا ہوں میں، یہاں پہ وہاں پہ موبائل میں پریکٹیکل کر رہا ہوں. غلط کیا کر رہا ہوں میں؟ غلط تو آپ بھی نہیں کرتے تھے، نہیں دیکھتے تھے آپ بھی. اب کیا بولیں گے آپ؟ نہیں میں دیکھتا ہوں، تم نہ کرو. سنے گا بیٹا آپ کا؟ نہیں سنے گا. بات کر رہے ہیں میں بھی کروں گا. تو نماز کہاں پڑھے گا صاحب؟ اس کو معلوم ہی نہیں نماز پڑھنا ہے، کیونکہ باقی صاحب کی تربیت ایسی ہے کہ وہ نمازوں سے دور، سنتوں سے دور، قرآن کی تعلیم سے دور، قرآن کو سیکھا ہی نہیں، تجوید نہیں آتا، تجوید کے سب قرآن نہیں پڑھے. بچپن میں فری کے مول صاحب کے پاس جا کے جو نماز پڑھاتے 5 ٹائم کی کمیٹی پریشر ہو دیتی کہ روزانہ بچوں کو پڑھانا صبح شام. اب وہ بیچارے جو ہے انڈر پریشر کمیٹی میں
انہوں پڑھاتے بچوں کو، نہ تجوید کا خیال رکھتے نہ کچھ رکھتے، کیونکہ ان کو زبردستی اتنے کام بتا دیے، سیلری اتنی ہے، اتنے کام ہیں، جنازہ بھی پڑھانا، جنازہ پڑھا کے قبر سجا کے دعا بھی کرنا، قبر سجا کے دعا بھی کرنا، فاتحہ سکھوں میں بھی جانا، امام ہے کیا کیا بھی جانا، اور اتنے اس کے اوپر لگا دیے، اب بچوں کو پڑھانا ہے، اب کون سا مخرج کیسا آتا ہوتا، اب تھوڑی پریکٹس تھوڑی کرے گا، ہاں پڑھو پڑھو، خاف خاف، چلو خاف کافی، کاف 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 پڑھو، چلو پڑھا دیے۔ اب گھر میں ماں باپ سمجھ کے بچہ ہمارا ٹوپی پہن کے ایسا قرآن لگا لے کے جا رہا، ہاں پڑھا رہے نا بچے، پڑھا رہے قرآن پڑھا رہے، اسکول جاتا بچہ قرآن پڑھتا، ارے ایسے کے پاس قرآن پڑھا رہے ہیں جو بالکل جو ہے توجہ نہیں دے رہا، توجہ کون دے گا؟ آپ اس کو پیسہ دیں گے، آپ ایک مصحف کو رکھیں گے 2000 روپے دیں گے، آپ مجھے مصحف تجوید سے پڑھانا ہے بچوں کو، آپ بیٹھ جائیں گے سامنے، کیسا پڑھانا دیکھیے، ارے اپنے کو نہیں آتا کیا پڑھا رہے ہیں، کیا آئے گی 2000 دے دیں گے مگر اپنے کو نہیں، ہم صحیح پڑھا رہے ہیں غلط پڑھا رہے ہیں۔ حال یہ ہے والد صاحب کو خود نہیں معلوم کہ تجوید سے کیسا پڑھتے، اب انہوں تجوید سے پڑھا رہے نہیں پڑھا رہے کیا معلوم، تو پہلے اپنے کو تجوید سیکھنا ہے، سمجھ میں آ رہا، پہلے ہم کو تجوید سیکھنا، قرآن غلط پڑھے تو نماز نہیں ہوگی، قرآن نماز میں پڑھنا فرض ہے نا، قرات فرض ہے، اگر قرات صحیح نہیں ہوئی غلط قرآن پڑھے نماز نہیں ہوگی، نماز نہیں ہوگی تو آدمی کا کیا حال ہوگا، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز بری باتوں سے بے حیائی سے روکتی ہے، نماز روکتی ہے، نماز اگر ہوئی نہیں تو پھر بے حیائی سے کہاں روکے گا، بری باتوں سے کہاں روکے گا، نماز ہی نہیں ہو رہی اس کی، فرض ادا نہیں ہو رہا۔ قرآن میں نماز، قرآن پڑھنا نماز میں فرض، جب قرآن صحیح نہیں پڑھا تو نماز نہیں ہوئی، جب نماز ادا ہی نہیں ہوئی تو اپنے نیک کہاں سے بنے گا، متقی کہاں سے بنے گا، کہاں اندر پرہیزگاری آئے گی، کچھ نہیں آئے گی، تو قرات کو صحیح کرنا پڑے گا۔ آپ کسی اچھے قاری کے پاس، حافظ و قاری کے پاس بیٹھ کر اپنی تجوید کو درست کرنے پہلے، حروف اخفا کتنے ہیں، اخفا کیسے کرتے، اخفا کیسے کرتے، کئی لوگوں نے یہ اخفا کیا ہے موسیٰ بولیں گے، کئی لوگ تو نہیں پڑھے، قرآن نہیں پڑھے، ان کو کچھ بھی نہیں معلوم ہوتا۔ تو پیارے بھائیوں، تو یہ سیکھنا یہ ضروری ہے۔ آپ بولیں گے میری تو بہت مجبوری ہے، جاب ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ذمہ داری، ماں باپ ضعیف ہے، گھر کا کرایہ دینا ہے، یہ ہے وہ ہے، ہزار کام اپنی جگہ، قرآن سیکھنا فرض یہ اپنی جگہ۔ آپ اگر قرآن نہیں سیکھیں گے، غلط قرآن پڑھیں گے تو فرمایا کہ قرآن کو غلط پڑھنے والے پر قرآن خود لعنت کرتا ہے، قرآن خود اس کے لیے بد دعا کرتا ہے۔ تو پیارے بھائیوں، نماز صرف اٹھک بیٹھک کا نام نہیں ہے، نماز جب ٹھہرے اللہ اکبر، ساری دنیا پیچھے، ہاتھوں کے پیچھے ڈالتے ساری دنیا، اللہ اکبر، ساری دنیا پیچھے، اب اللہ سے اللہ لگا لی، اے اللہ تیری بارگاہ میں حاضر ہوں، اللہ اکبر، ساری دنیا چلی گئی پیچھے۔ اب نماز میں نہ کوئی کاروبار کا خیال آنا، نہ گھر کا خیال آنا، نہ کوئی اور خیال آنا، کیوں؟ نماز تو پڑھ سے کچھ ڈال دیا آپ نے، اللہ اکبر، یہ نماز۔ اب نماز کے اندر اتنی غلطیاں کہ پہلی رکعت کی، دوسری رکعت کی، تیسری کی، چوتھی رکعتیں یاد نہیں ہیں، وہ سوچ رہے ہیں، یہ سوچ رہے ہیں، ادھر دماغ ادھر دماغ، رکعت بھی بھول رہے ہیں، قرآن پڑھنے نہیں آ رہا ہے، قرآن پہ غلطیاں کر رہے ہیں، تو یہ نماز نہیں ہے، اس نماز سے فائدہ نہیں ملے گا۔ لیکن کوئی یہ سمجھ لے کہ بھائی میرے کو نمازیں نہیں آتی، پڑھ کے کیا کروں، شیطان بولے گا، بھائی دیکھو مصحف بولے نا غلط نماز نہیں پڑھنا، تو آپ کو تو نماز نہیں آتی، کہیں کو جا رہے ہیں نماز پڑھنے، پورے کو چھوڑ دو نماز، فائدہ نہیں ہے اسی نماز سے، تو پھر کیا ہوگا، اور ان سے دور کر دے گا شیطان۔ تو نہیں، آپ نے یہ کرنا ہے کہ نماز نہیں آ رہی ہے تو سیکھوں گا، بھائی سیکھوں گا، نماز فرائض سیکھوں گا، قرآن سیکھوں گا، سیکھ کر صحیح پڑھوں گا، یہ ذہن ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ نماز ہی نہیں آتی تو نماز چھوڑ دیں گے، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ نماز اگر نہیں آتی تو آپ سیکھنا پڑے گا، تجوید سیکھنا پڑے گا، رکوع سجود کے فرائض، سجدے میں کتنی ہڈیوں کا زمین پہ رکھنا فرض ہے، سجدہ کتنے ہڈیوں پہ ہوتا ہے یہ معلوم کرنا فرض ہے۔
یہ معلوم نہیں کرے تو فرض چھوڑنے کا گناہ ہے. تو حدیث پاک ہے کہ علم کا حاصل کرنا مرد عورت پہ فرض ہے. تو مطلب یہ نہیں کہ ہر مسلمان عورت مرد سب عالم بن جائے, مفتی بن جائے, ایسا نہیں فرمایا گیا. بلکہ علم کا حاصل کرنے سے مطلب یہ ہے کہ جب آپ بڑے ہو جائیں طہارت کے مسائل آپ کو آنا ضروری ہے. نماز فرض ہو گئی, اب آپ کو طہارت کے مسائل, وضو کے مسائل, تیمم کے مسائل, نماز کے مسائل, یہ ساری چیزیں معلوم کرنا فرض ہو گیا. رمضان کا مہینہ آ گیا, روزوں کے مسائل, کن باتوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے, یہ سب سیکھنا یہ فرض ہو گیا. پیسہ آ گیا, زکات کے مسائل سیکھنا فرض. شادی ہو گئی, طلاق کے تمام مسائل سیکھنا فرض ہو گیا. حج فرض ہو گیا, حج کے مسائل سیکھنا ضروری ہو گیا. حج پہ جانا ہے, حج کے مسائل سیکھنا فرض ہو گیا. تو اس طرح جیسے عمر, جس پیریڈ میں عمر آتی رہے گی اس ٹائم کے حساب سے وہ چیزیں سیکھنا فرض ہوتا رہے گا. مفتی بننا فرض نہیں ہے. جو عمر میں ہم ہیں اور اس عمر میں شریعت ہم پر کیا نافذ کر رہی ہے اس کے مسائل سیکھنا فرض ہو جاتا ہے. اگر وہ نہیں سیکھے گا تو دگنا گناہ. ایک مسائل نہ سیکھنے کا گناہ, دوسرا مسائل نہ سیکھنے پر جو غلطیاں ہوئی ان غلطیوں کا گناہ, ڈبل گناہ ہوگا. بات لوگ سمجھ رہے ہیں کہ بھائی معلوم نہیں ہے تو معاف ہو جائے گا, معلوم کرے تو عمل کرنا پڑتا. بات لوگ کا ایسا بھی ذہن ہے بھائی زیادہ معلومات نہ کرو بھائی, زیادہ معلومات کریں تو پھر جتنے معلومات کریں گے اتنے معلومات پہ عمل کرنا پڑتا. لہذا زیادہ معلومات مت کرو. تو زیادہ معلومات مت کرو ایسا نہیں ہے, بلکہ سوالات زیادہ مت کرو فرمایا گیا. جیسے بنی اسرائیل, وہ ایک واقعہ ہے ان کا, بنی اسرائیل کا, ایک آدمی کا قتل ہو گیا تو حکم یہ دیا گیا کہ ایک گائے, ایک جو ہے گوشت کا ٹکڑا لا کر اس کے اوپر مارو تو جو ہے وہ بولے گا. تو وہ گوشت کا ٹکڑا کیسا ہو, کیا ہو, وہ بڑھتے گائے کا نام نہیں بات. اب وہ گائے کیسی ہو, حکم بڑھتے گیا اللہ تعالیٰ کا. وہ گائے جو ہے دیکھنے میں اچھی ہو, اس کا رنگ اچھا ہو, اس کو عیب نہ ہو, کتنی کی پابندیاں بڑھتی چلی گئی. جتنا حکم دیا گیا تھا اتنے پہ عمل کرتے مسئلہ حل ہو جاتا. لیکن سوالات کرتے بلا وجہ کے پاس لوگ, یہ ایسا کیا, وہ ایسا کیا, تو یہ سوالات کرنے میں بھی پھنس جاتا ہے. تو سوالات زیادہ مت کرو, لیکن شریعت کیا ہے اس کو معلوم کرنا یہ ضروری ہے. اس میں باریک فرق ہے, اس فرق کو محسوس کرنا, اس کو سمجھنا ضروری ہے. جیسے حضرت عمر فاروق اعظم اپنے غلام کے ساتھ سفر پہ تھے, تو نماز کا وقت ہوا, حوض پانی کا حوض ہوتا ہے, اونٹوں کو پانی پلانے کا حوض تھا جنگل میں. تو وہاں پر اونٹ بھی بندھے ہوئے ہیں, حوض بھی پانی کا ہے. فاروق اعظم اپنے غلام کے ساتھ وضو کرنے وہ حوض پہ آئے, وضو کریں گے, پانی میں ہاتھ ڈالا تو آپ کا غلام جو تھا, وہ غلام وہ اونٹ باندھ سے, اونٹوں کو چرانے والے سے مخاطب ہو کر پوچھنے لگا کہ اے اونٹ والے ہمیں بتا, یہ حوض میں یا اونٹوں نے منہ ڈال کر پانی تو نہیں پیا؟ تو فاروق اعظم نے کیا کیا, فاروق اعظم نے اونٹ والے سے کہا کہ اے اونٹ والے ہمیں مت بتا کہ یہ پانی میں اونٹوں نے منہ ڈالا یا نہیں ڈالا, ہمیں مت بتا, ہم اس پانی سے وضو کریں گے, نماز پڑھیں گے, ہماری نماز ہو جائے گی. اب بیچ میں جا رہے ہیں, بھائی یہ پانی میں کوئی اتارے کیا, کوئی مودا لے گیا, ایسا ہوا کیا؟ اب اگر ہو بول دے وہ ہاں اس میں پانی میں جو ہے, تو اونٹوں نے منہ ڈال کر پانی پیا, اب کیا کریں گے؟ اب مسا کرنا پڑے گا, تیمم کرنا پڑے گا, تیمم کرنا پڑے گا. اب تیمم میں تو وضو کی بات نہیں آئی. تو یہ فاروق اعظم, یہ خلیفہ رسول اللہ, خلیفۃ رسول اللہ ہے, امیر المومنین ہے. تو ان کا علم کا یہ عالم ہے کہ آپ فرمانے گھر میں مت بتا, اگر تو بتائے گا تو ہمارے لیے مسائل ہوں گے, مت بتا, ہم یوں وضو کریں گے پانی سے, نماز پڑھ لیں گے, ہماری نماز ہو جائے گی. ایسا ہی ہے. اب آپ گئے ہوٹل میں, ایک نئے شہر میں چلے گئے, ممبئی دلی کہیں بھی چلے گئے, مسلمان کی ہوٹل ہے, آپ گئے بھائی مسلمان کی ہوٹل ہے, چلو بھائی یہاں پہ نان ویج کھا سکتے ہیں, مسلمان کی ہوٹل ہے. اب یہ کون سے فرقے کا ہے, فاتحہ دیتا نہیں دیتا, انہیں کیا ہے کیا نہیں, اب ساری ڈیٹیل میں جائیں گے.
آپ مشکل میں پڑ جائیں گے. آپ دیکھیں گے مسلمان کی ہوٹل ہے, کیا نام ہے؟ بسم اللہ ہوٹل ہے. ارے ماشاء اللہ مسلمانوں کی ہوٹل ہے, چلو بھائی لاؤ بھائی کھانا لاؤ, کیا ہے؟ گئے, آپ جو سمجھ میں آپ کیا ہے آپ نے کھا لیا, آپ کے لیے حلال ہے. نہیں آپ ڈیپ میں جا رہے ہیں, نہیں کون ہے, اہل حدیث کا ہے, وہابی ہے, شیعہ ہے, رافضی ہے, کون ہے, کیا ہے, پورا ڈیپ میں چلے گئے. اب آپ نہیں کھا سکتے آپ, کیونکہ دیوبندی کا ذریعہ حلال نہیں حرام. ایسے مسئلے مسائل بہت زیادہ ہیں. وہابیوں کا جو گستاخ رسول وہابی ہے, گستاخ رسول کا ذریعہ حرام. رافضی شیعوں کا ذریعہ حرام. سنی نہیں کھا سکتا, سنی نہیں کھا سکتا. تو جو گمراہ بداخلے حد کفر تک جن کی گمراہیت پہنچ گئی, ایک ایک گمراہ, لیکن ایک گمراہ ایسے جو ان کی گمراہی حد کفر تک پہنچ گئی تو ان کے پیچھے نہ نماز جائز نہ ان کا ذبیحہ جائز. ہاں ایسا گمراہ ہے, ایسا گمراہ ہے جس کی گمراہیت حد کفر تک نہ پہنچی ہو تو اس کا ذبیحہ جائز ہے, لیکن بچنا اور زیادہ احتیاط ہے اس کے اندر. ایسے ہی نماز کا بھی ایسے ہی, آپ کسی شہر میں چلے گئے, نماز کا وقت ہو گیا, آپ کو ایک مسجد نظر آئی, آپ گئے وضو کرے جا کے نماز پڑھ لیے, آپ کی نماز ہو جائے گی. لیکن اگر آپ جا کے دیکھ رہے ہیں کہ کون ہے, کوسی سامنے کوسی کتاب رکھی ہوئی ہے, کوسی کتاب کا درس ہوتا ہے یہاں پر, اب ڈیٹیل نکال رہے ہیں پورا, پھر اب آپ کو نماز پڑھنا مشکل ہو جائے گا. اب وہاں پہ کچھ کتاب دیکھیے, آپ جا کے چھان مار رہے دیکھ رہے ہیں, کر رہے ہیں, اب آپ کی نماز نہیں ہوگی. اب آپ کو پڑھ بھی ہے, لوٹانا آپ کے لیے واجب ہو جائے گا. تو یہ زیادہ کھوج میں نہیں جانا ہے. نماز کا وقت ہو گیا, ہاں بھائی چلو سامنے مسجد ہے, چلو وضو کرو, نماز پڑھ لو, آنکھیں دیکھ لو. اب امام صاحب کی 5 انگلیاں زمین پہ لگ رہی ہیں, لگ رہی, دیکھ رہی یوں, ارے لگی رہی, خود کی نماز میں اس کو دیکھ رہی ہوں, امام صاحب کی لگ رہی انگلیاں نہیں لگ رہی. ارے آپ کو ضرورت نہیں ہے سب دیکھ رہی, آپ کی نماز ہو جائے گی. آپ اگر دیکھیں ارے پیچھے لگی پوری, اب لوٹاؤ نماز دوبارہ, کیا ضرورت ہے دیکھنے کی آپ کو, گئے نماز پڑھے نکل کے ختم ہوگی بات. تو پیارے بھائیوں, بعض لوگوں کو جو ہے کھوج کی عادت لگی, یہ کھوج کی عادت نقصان دہ ثابت ہوگی. تو ایک مرتبہ جب آپ نے سامنے حج کے بارے میں فرمایا کہ اے لوگوں, اللہ نے تم پر حج فرض کیا ہے. تو ایک صحابی پوچھے, یا رسول اللہ کیا ہر سال حج فرض ہے؟ سرکار نے کیا فرمایا, خاموشی کیا فرمایا. پھر وہ دوبارہ پوچھے, یا رسول اللہ ہر سال حج فرض ہے؟ سرکار نے جواب نہیں دیا. تیسری مرتبہ پوچھے کہ یا رسول اللہ کہ ہر سال حج فرض ہے؟ سرکار نے سامنے جواب دیا, بعد میں جواب دیا, بعد میں سرکار نے جواب دیا صلی اللہ علیہ وسلم, اگر اس وقت میں ہاں کہہ دیتا تو تم پر ہر سال حج فرض ہو جاتا اور تم مشقت میں پڑ جاتے, تم مشقت میں پڑ جاتے. لہذا کثرت سے سوال مت کرو کہ بنی اسرائیل کثرت سوال کی وجہ سے ہلاک ہوئی. جتنا شریعت میں بتا دیا گیا اس پر عمل کرنا, زیادہ کے طرف جا کے یہ کیا ہے وہ کیا ہے مسائل, بعض لوگ جو ہے بیکاری کے مسائل پوچھتے ہیں. فاروق اعظم کا دور ہے, ایک صاحب آ کر جو ہے الگ الگ نام لے کے پوچھ رہے ہیں کہ وہ کس کو بولتے ہیں, یہ کس کو بولتے ہیں, وہ کس کو بولتے ہیں. آپ نے سارے جوابات دیے کہ وہ ہوا چلتی ہے, ہوا کا وہ نام ہے. تو کس کا یہ سوال, وہ عجیب و غریب سوالات پورے. فاروق اعظم نے سارے سوالات کے جوابات دیے. اس کے بعد فرمایا اس کو پکڑ کے لاؤ, اس کو اتنے دورے مارو کہ یہ اہم شریعت کے مسائل چھوڑ کر بلا وجہ کے سوالات کرتا ہے, بیکار سوال کرتا ہے, اس کو دورے لگائیں گے. آج ہمارے پاس بھی بہت سارے لوگ ہیں بیکاری کے سوالات کرتے رہتے جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. شریعت کے مسائل سیکھنا جو فرض ہیں وہ نہیں پوچھتے, الگ الگ وہ ایسا تھا تو ان کا وہ کیا تھا, تو یہ کیا ہوا تھا, وہ کیا ہوا تھا. اس سے آپ کیا کریں گے معلوم کر کے, آپ کو کچھ فائدہ نہیں معلوم کر کے. معلوم تو یہ کرنا تھا کہ شریعت میں کیا کیا مسائل ہیں, کون کون سے مسائل ہیں, مسائل کی باتیں سیکھنا یہ فرض. یہ چھوڑ کر دوسری بلا وجہ کی باتیں سوالات کرنے والوں پر فاروق اعظم ناراض ہو کر ان کو دورے لگائیں گے. میرے پیارے بھائیوں, شریعت کو سیکھنا فرض ہے, سنت کو سیکھنا, شریعت کو سیکھنا یہ ہمارے لیے لازم ہے. ہم اگر عمل نہیں کریں گے تو کون کرے گا. الغرض محترم پیارے بھائیوں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے
یہ دنیا کو بنایا، اس کو سجایا، انسانوں کو اس کے اندر آباد کیا، اور اس کے بعد اپنے انبیاء کو بھیجا، اور انبیاء علیہ السلام دنیا میں تشریف لاتے رہے، اور پھر آخری میں، سب سے آخری میں اپنے محبوب کو دنیا میں بھیج کر اللہ نے نبوت کو ختم کر دیا۔ اب کوئی نبی دنیا میں نہیں آئیں گے، نبوت ختم ہو گئی۔ اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے تو وہ دجال ہے۔ بولیے وہ کون ہے؟ دجال۔ تو ہمارے اس 15ویں صدی میں ایک دجال چل رہا ہے جس کا نام غلام احمد قادیانی، معلوم نا؟ قادیانی یہ اس دور کا دجال ہے۔ تو اس سے بچ کے رہنا ضروری ہے کہ یہ مسلمانوں کے اندر رچ بسنے کی کوشش میں ہے۔ تو ان کو پہچانیں، ان کے یہاں شادی بیاہ کرنا حرام، ان کی ہوٹل کا کھانا کھانا حرام، ان کو جو مسلمان سمجھا وہ کافر ہو جاتا ہے۔ کسی قادیانی کو کوئی مسلمان سمجھا تو وہ کافر، وہ مسلمان سمجھنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ لہذا کسی قادیانی سے کوئی تعلقات نہ رکھے، ہر قادیانی سے دور رہیں، اپنے دوست احباب، اپنی اہل و عیال کو سے دور رکھیں، ورنہ ایمانی برباد ہو جائے گا۔ الغرض پیارے اور محترم بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، تو اس کی شکر گزاری تو یہی ہے کہ ہم 5 ٹائم اپنے رب کے حضور سجدہ کریں، نماز کی پابندی کریں، اور آقا علیہ السلام کی شریعت اور سنت کو سیکھیں، اس پر عمل پیرا ہو، تاکہ دنیا میں بھی عزتوں سے نوازے جائیں، قبر میں بھی راحت ملے، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہمارا حساب آسان کر دے اور داخل جنت کر دے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تعالیٰ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے بھائیوں، سامنے تحریک اسلامی کا مکتبہ لگا ہوا ہے، مٹی کے برتن اور دیگر علماء اہل سنت کی کتابیں اور ٹوپی، مسواک، امامہ شریف وغیرہ وہاں پر دستیاب ہے، آپ اس کو حاصل فرمائیے۔ کہ امامے کے ساتھ نماز پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے کہ جو بندہ امامے کے ساتھ ایک جمعہ پڑھے اس کو 70 جمعوں کا ثواب ملتا ہے۔ ایک نماز پڑھے امامہ باندھ کر اس کو 70 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ امامے کی ایک ایک پینچ پر قیامت کے دن جب بندہ پلسرا کو عبور کرے گا، ہر پینچ پر ایک نور عطا ہوگا، تو اس نور کی اس روشنی میں وہ پلسرا کو پار کرے گا۔ آج ہمارے بھائی ٹوپی پہننے میں شرماتے ہیں، امامہ باندھنا تو بہت بڑی بات ہو گئی، امامے کا تو سوچا نہیں زندگی میں کہ میں بھی امامہ باندھوں گا، میں اور امامہ ناممکن ایسا سمجھے میں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ آدمی جب ہمت کر لیتا ہے تو کوئی بڑی بات نہیں۔ اگر مسلمان امامہ نہیں مانے گا تو پھر کون مانے گا؟ حضور کا امت کی، حضور کی سنت کو زندہ نہیں کرے گا تو کون زندہ کرے گا؟ دیکھیں غیر مسلم جو ہوتے ہیں، پنجاب کے لوگ، پنجابی لوگ، وہ جو پگڑی باندھتے ہیں، تو ہم مسلمانوں کا امامہ کیوں نہیں مانے؟ مسلمانوں کا امامہ کیوں نہیں مانے؟ وہ لوگ پگڑی باندھتے، پنجاب کے لوگ، پنجابی لوگ باندھتے نا پگڑی، ان کے مذہب میں پگڑی باندھنا ہے، باندھی کٹانا ہے، وہ لوگ باندھی کاٹتے، پگڑی باندھتے، وہ اپنے دین میں مضبوط ہے۔ ہم اپنے دین میں مضبوط کیوں نہیں؟ ہم فیشن کی طرف بھاگتے ہیں، نئے نئے فیشن، بغیر ٹوپی کے مسجد کو آنا، اور مسجد کی ٹوپی کیوں پہنے، نماز پڑھ کے رکھ کے چلے گئے۔ ہمارا یہ حال ہو گیا، امامہ تو نصیب نہیں ہم کو، پتہ نہیں کب نصیب ہوگا، موت آ جائے گی شاید لیکن امامہ نصیب نہیں ہوگا۔ ایسی جو ہے زندگی کی رفتار ایسی بھاگ رہی ہماری، تو خدا را پلٹ کے آئیے، پلٹ کے آ جائیے، بہت دور چلے گئے، پلٹ کے واپس آ جائیے، سر پر امامے کا تاج سجائیے۔